العلم نور العلم نور العلم نور The knowledge is light, the knowledge is light. العلم نور العلم نور. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے ذہنی آزمائش سیزن 9 اور الحمدللہ آج اس سلسلے کا تیسرا ایپیسوڈ ہے، تیسرا سلسلہ ہے، تیسرا مقابلہ ہے. آج مقابلہ ہوگا واکینٹ کے اسلامی بھائیوں کا سکھر والوں کے ساتھ. جی ہاں، دو ٹیمیں ہماری مہمان ہیں، سفر کر کے ہم تک پہنچے ہیں. دیکھنا یہ کہ ان دونوں ٹیموں میں سے کون سی ٹیم آج آگے بڑھتی ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یاد رہے سلسلہ ذہنی آزمائش میں ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. اگر آپ توجہ کے ساتھ اس سلسلے میں شامل رہیں، کوشش کر کے ان سوالات اور جوابات کو نوٹ کریں تو بہت سارا علم دین آپ حاصل کر سکتے ہیں. بہت ساری ایسی معلومات جو پہلے نہیں سنی تھی وہ آپ اس سلسلے کی برکت سے سیکھ سکتے ہیں. میٹھے اسلامی بھائیوں، اس سلسلے میں فرض علوم سکھائے جاتے ہیں، ایسے مسائل پتہ چلتے ہیں جو ہمیں پہلے معلوم نہیں ہوتے. اولیاء کرام کی سیرت اور ان کے اقوال کے بارے میں بھی ہمیں سیکھنے اور سمجھنے کو ملتا ہے. اور علم دین کی تو کیا ہی بات ہے، علم ایک ایسا نور ہے، علم ایک ایسی روشنی ہے کہ اگر اس کو حاصل کر لیا جائے تو جہالت کے اندھیرے دور ہو سکتے ہیں. اور مدنی چینل کا الحمدللہ یہ ایک شاندار طریقہ ہے کہ بہت سارے سلسلوں کے ذریعے، پروگرامز کے ذریعے ہمیں علم دین سکھایا جاتا ہے. سکھر اور واکینٹ کے اسلامی بھائیوں کو اپنے پاس بلانے سے پہلے ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ جو کل سلسلہ ہوا تھا، بہت دلچسپ سلسلہ ہوا، کیسے ہوا، اس کے کیا مناظر ہیں، آپ کو پہلے وہ ریکیپ دکھاتے ہیں اور پھر اپنے سلسلے کو مزید لے کر آگے چلتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. العلم نور العلم نور العلم نور. سلسلہ ہے ذہنی آزمائش اور الحمدللہ سیزن 9 کا آج دوسرا مقابلہ ہے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت کے صدقے بلا حساب جنت میں کتنے لوگ شامل ہوں گے؟ میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت سے 4 ارب 90 کروڑ مسلمان بے حساب جنت میں داخل ہوں گے اور اس سے بہت زائد اللہ عز و جل کے علم ہے. جواب بالکل درست دے دیا ہے. عجیب سا موڑ آیا ہے ہمارے سلسلے میں اور اچھی خبر نہیں ہے حیدرآباد والوں کو. ایک سوال کا انہوں نے جواب دیا تھا اور اس جواب کو دینے میں غلطی ہوئی ہے. پہلے وہ سوال پڑھ دیتا ہوں، پھر ہم اس کی ویڈیو کلپ دکھائیں گے. اور ایک ناظر نے بھی ہمیں بتائی ہے اور پھر مجلس نے اس کو کراس چیک کیا ہے. اتنا محبت کے ساتھ اور اتنا توجہ کے ساتھ اسلام میں دیکھتے ہیں. سوال یہ تھا کہ قرآن کریم دیکھ کر تلاوت کرنا بغیر دیکھے تلاوت کرنے سے کتنا درجے افضل ہے. یہ سوال کا جواب ہم پہلے اسکرین پر دیکھیں گے، پھر اس کے بعد میں آپ کو درست جواب بتاؤں گا. حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو شخص قرآن پاک کو دیکھ کر پڑھے تو اس کے لیے 1000 درجہ ہے اور جو اس سے بغیر دیکھے پڑھے تو اس پر 2000 درجے زائد. یہ الٹا پڑھ دیا انہوں نے. بغیر دیکھے پڑھنے پر 1000 درجہ ہے اور دیکھ کر پڑھنے پر، ظاہر دیکھنا تو زیادہ افضل ہے نا بغیر دیکھنے پہ. تو میں نے توجہ نہیں کی، بڑا باریک فرق تھا، تو میں نے اس جواب کو درست کہہ دیا. اور ہو سکتا ہے ان کی زبان سے سبقت لسانی ہوئی ہوگی، لیکن اسی کا نام تو ذہنی آزمائش ہے، تو یہ جواب ان کا غلط ہو گیا ہے. صحیح جواب میں پڑھ دیتا ہوں کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کسی شخص کا بغیر قرآن کریم دیکھے تلاوت کرنا 1000 درجہ ہے اور قرآن میں دیکھ کر تلاوت کرنا اس پر 2000 درجہ افضل ہے. تو یہ 2 نمبر ان کے مائنس کر دیے جائیں گے. آدم ثانی اس کا اللہ، دونوں نے بہت کلوز بیل بجائی ہے. سردار آباد والوں نے پہلے بیل بجائی ہے. آدم ثانی حضرت سیدنا نوح علیہ نبینا علیہ السلام کو کہا جاتا ہے. ان کا کہنا ہے آدم ثانی حضرت نوح کو کہا جاتا ہے. کیا یہ جواب درست ہے؟ جواب درست ہے. جواب درست دے دیا ہے. مدنی چینل کے ناظرین،
سردار آباد والوں نے آج تاریخ رقم کی ہے، بہت پیچھے سے آگے آئے اور سوال ہے امیر اہل سنت کے جوابات دے کر مقابلہ جیت لیا. آخری سیگمنٹ میں 7 نمبر لے گئے سردار آباد والے اور جناب مقابلہ جیت لیا. جی مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے دیکھا کل کا سلسلہ کیسا ہوا. شروع سے حیدرآباد کے اسلامی بھائی آگے تھے اور آخر میں پلٹا کھایا گیا، اور ایسا پلٹا ہوا کہ سردار آباد فیصلہ آباد کے اسلامی بھائی آگے نکل گئے. اسی کا نام ذہنی آزمائش ہے. بہت کچھ ہوتا رہتا ہے، دل کی دھڑکنیں تیز ہو جاتی ہیں، بعض اوقات ایک ایسا ماحول بھی بن جاتا ہے کہ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ کون آگے جائے گا، اور آخر جا کر فیصلہ ہوتا ہے. مدنی چینل کے ناظرین، آج ہمارا سلسلہ جمعے والے دن کیوں ہو رہا ہے میں اس کی بھی وضاحت کر دوں. ویسے ذہنی آزمائش انشاءاللہ عز و جل منگل، بدھ اور جمعرات ہوا کرے گا، اور رات انشاءاللہ 9 بجے ہوا کرے گا. چونکہ ہم منگل کو سلسلہ کسی وجہ سے شروع نہیں کر سکے تھے تو ہماری جو سیکوینس تھی، جو ترتیب تھی، وہ ڈسٹرب ہو جاتی. تو اس لیے آج ہم نے سلسلہ اسپیشلی مدنی چینل کی مجلس کی اجازت کے ساتھ شروع کیا، آج سلسلہ کیا ہے. تو انشاءاللہ آج یہ سلسلہ ہوگا، اور انشاءاللہ پھر منگل بدھ جمعرات کو آپ دیکھ پائیں گے رات 9 بجے. اس سے پہلے کہ ہم مزید بات چیت کو آگے بڑھائیں، باکینڈ کے اسلامی بھائیوں سے اور سکھر کے اسلامی بھائیوں سے گزارش ہے اپنی اپنی جگہ پر آ کر تشریف رکھیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کثیر تعداد میں ہمارے اسٹوڈیو میں بھی اسلامی بھائی تشریف لا چکے ہیں. حالانکہ ہم نے ٹائم تبدیل کیا ہے مگر پھر بھی ماشاءاللہ یہ تشریف لائے ہیں، اور اللہ نے چاہا تو ان سب کو بھی بہت سارے ہم تحائف تقسیم کریں گے. سوال کے جواب دیں گے نا انشاءاللہ؟ تیاری کر کے لگتا ہے. یہ والا وقت زیادہ کنوینئنٹ ہے. نہیں، یہ تو مجھے بہت سارے میسیجز آئے ہیں کہ نہیں، اصل میں بہت زیادہ تعداد ویورز کی مدنی منوں کی ہے، مدنی منیوں کی ہے، تو صبح کسی کو اسکول مدرسے وغیرہ جانا ہوتا ہے. آج پوزیٹیو بات یہی ہے کہ صبح عموماً اسکول میں چھٹی ہوتی ہے. ہاں، اب یہ دیکھنا ہے کہ جن کی چھٹی نہیں ہے اور امی ابو کہیں کہ سو جائیں تو وہ مدنی منع مدنی منیا ضد نہ کیجیے گا، آرام کر لیجیے گا. یہ ریپیٹ بھی ہوگا. کس وقت ریپیٹ ہوگا یہ آپ کو اسکرین پر بتا دیا جائے گا، تو آپ کل دیکھ لیجیے گا انشاءاللہ. جب تک جاگ سکیں دیکھیے، اور پھر اس کے بعد آرام بھی کر لیجیے گا. دونوں ٹیموں کا تعارف بھی لینا ہے، یہ دونوں ٹیمیں یہاں تک کیسے پہنچی ہیں یہ بھی کرنا ہے. لیکن آئیے پہلے ہم آج کا ناظرین کا سوال کر لیتے ہیں، اور کل کے ناظرین کے سوال کا انشاءاللہ ہم جواب جو آیا تھا اس کی قرآن دازی بھی کر لیتے ہیں. سوال یہ ہے آج کے لیے مدنی چینل کے ناظرین سے، تیار ہو جائیں. آپ کے پاس 2 آپشن ہیں، میسج بھی کر سکتے ہیں آپ، اور ساتھ ساتھ آپ فیس بک کے ذریعے بھی، سوشل میڈیا کے پیج کے ذریعے بھی آپ ہمیں جواب دے سکتے ہیں. وہ کون ہے جو مومنین یا لوگوں میں سب سے زیادہ عقل مند ہے؟ وہ کون ہے جو مومنین یا لوگوں میں سب سے زیادہ دانا یعنی عقل مند ہے؟ جواب کہاں ملے گا؟ ماہنامہ فیضان مدینہ جنوری کا اگر ابھی تک حاصل نہیں کیا تو حاصل کر لے اور اس سے جواب ہمیں بھجوا دیجئے. اب کل جو سوال کیا گیا تھا ان دونوں کی قرآن دازی 2 پیارے پیارے مدنی منع لے کر آ گئے ہیں. جی، ان صحابی رسول کا نام بتائیں جو مکے سے جتنے دن باہر گزارتے واپس آ کر ہر دن کے حساب سے کعبۃ اللہ شریف کا طواف کر کے 2 رکعت نماز پڑھتے. سبحان اللہ. نام تھوڑا سا مشکل تھا مگر جنوری کے ماہنامے میں موجود تھا، فیضان مدینہ ماہنامہ جو ہے. جواب ہے حضرت سیدنا مسور بن مخرمہ رضی اللہ تعالی عنہما. صحیح جواب دینے والوں میں سے چند کے نام یہ جو سوشل میڈیا پر فیس بک کے ذریعے میں جوابات آئے ہیں: سجاد احمد گجرانوالا، حسنین رضا کراچی، محمد فہد سعید اتاری جھنگ، مظہر اتاری سرگودا، محمد جمیل اتاری فیصل آباد سردار آباد، حاجی محمد خالد راول پنڈی، رستم اجن کھوڑا، احمد اتاری کراچی، محمد عارف گجرات، مصور لاہور، جامی رضا چشتیاں پنجاب، اور کنیز مرشد شاہ اٹک سے. اور آج کا انعام جائے گا حسنین رضا کراچی سے. جنہوں نے بھی سوشل میڈیا پر ہمیں جواب دیا ہو ان سے گزارش ہے کہ وہ اپنے اسی آئی ڈی سے ان باکس میں اپنا ایڈریس اور فون نمبر ہمیں بھیجیں. کمنٹس میں نہ بھیجیے گا کیونکہ بعض اوقات اسلامی بہنیں بھی ہوتی ہیں اور اسلامی بہنوں کو ویسے بھی چاہیے کہ اپنے محارم کے کانٹیکٹ ایڈریس وغیرہ ہمیں دیا کریں. تو انشاءاللہ ہم آپ سے رابطہ کریں گے، ان باکس میں دیجیے گا. اچھا جناب، اب بات کرتے ہیں جنہوں نے میسیجز کیے ہمارے مدنی چینل کے نمبر پر. ان کے چند نام لے لیتا ہوں: بنت صالح کنری سندھ، نعمان اتاری ڈی جی خان، بنت عبد الغفور سردار آباد، ام فضیل باب المدینہ، محمد لیاقت اتاری کمالیاں، اور سید معاذ سردار آباد، محمد فضیل رضا بھمبرا یا بھمبرا، جیلان رضا اتاری ہیں حویلیہ کینٹ سے جن کا نام آ گیا ہے. آپ ہم سے رابطہ کیجئے تو انشاءاللہ آپ تک بھی یہ تحفہ بھجوا دیا جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ماشاءاللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جی آئیے جناب، دونوں ٹیموں سے ہم تعارف لیتے ہیں انشاءاللہ. اسلامی بھائی کہاں سے آئے ہیں، کن شعبوں سے ان کا تعلق ہے، اور پھر مزید اپنے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. باری باری اپنا نام بتائیں گے.
وقار حسین چشتی، شعبہ تعلیم سے میرا تعلق ہے جی ایم فل قائد اعظم یونیورسٹی اسلام آباد۔ اچھا، قائد اعظم یونیورسٹی سے وہیں واقع میں؟ واقعی میری رہائش ہے، اچھا، روزانہ آنا جانا ہوتا کہاں پر؟ اسلام آباد سے؟ جی اچھا جناب، اسلام آباد کی قائد اعظم یونیورسٹی میں ایم فل کر رہے ہیں آپ؟ جی۔ اچھا جناب، دوسرے اسلامی بھائی؟ عمران اشرف مدنی، جامعۃ المدینہ فیضانی قطب مدینہ ناظم جامعہ۔ اچھا جناب، ناظم صاحب تشریف لے آئے ہیں، تو جامعہ کیسے چل رہا ہے حضرت؟ پھر پیچھے کوئی نعم البدل وغیرہ کوئی نظام بنا کر آئے ہوں گے، ناظم جدول ہیں۔ اب یہ کہ آپ آگے بڑھتے گئے اور انشاءاللہ اور مقابلوں میں پہنچتے گئے تو پھر تو لگتا ہے وہ کوئی مضبوط ناظم اور ڈھونڈنا پڑے گا آپ کے لیے۔ چلیں جناب، تیسرے اسلامی بھائی؟ ابو ہریرہ عبد الخالق اتاری، جی، واکنٹ سے حاضر، اور بغدادی ڈویژن میں فیضان میلاد علاقہ کی مشاورت کا نگران ہونے کی حیثیت سے الحمدللہ مدنی کام کرنے کی سعادت ملتی ہے۔ اچھا، اپنا مائک بھی قریب کر لیں گے۔ ابو ہریرہ، آپ پچھلے سال بھی ذہنی آزمائش میں تھے، عبد الخالق بھائی، اور آپ کی کنیت شاید ابو ہریرہ ہے؟ جی، آپ پچھلے سال واقعین کی طرف سے ہی شامل ہوئے تھے؟ حج صاحب، پچھلے سال الحمدللہ مجھے اسلام آباد کی طرف سے شرکت کی سعادت ملی تھی، اور اس دفعہ کرم ہو گیا الحمدللہ علی ثانی، ہمارے واکنٹ میں بھی آڈیشن ہوا اور الحمدللہ اللہ پاک کے کرم سے سلیکشن ہو گیا۔ اچھا، یہ بتائیں کہ آپ واکنٹ سے آئے ہیں تو پچھلے سال کہاں تک پہنچی تھی آپ کی ٹیم اسلام آباد کی؟ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہماری اسلام آباد کی ٹیم سیمی فائنل تک پہنچی۔ سیمی فائنل میں ہم چند نمبروں سے پیچھے رہ گئے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم رہا الحمدللہ علی ثانی۔ اور آپ کی مدینہ پاک حاضری بھی ہو گئی ماشاءاللہ؟ انشاءاللہ الرحمن، ابھی جو مدنی قافلہ جائے گا اس سیزن کے بعد آپ کی صحبت میں انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو۔ چلیں، مدنی ان کو یاد رہے مدنی چل کے ناظرین، پچھلے سیزن 8 میں ذہنی آزمائش میں شرکت کی برکت سے ہمارے عبد الخالق بھائی کے لیے عمرے کا ٹکٹ آیا تھا، اور اب اللہ نے چاہا جلد یہ مدینے کا سفر اختیار کریں گے انشاءاللہ۔ چلیں جناب، سکھر کے اسلامی بھائی باری باری اپنا نام اور تعارف کروائیں گے۔ محمد بلال نعیم، درجہ سابعہ، جامعۃ المدینہ سکھر۔ جی جناب۔ محمد ابراہیم اتاری، درجہ سادسہ، جامعۃ المدینہ سکھر۔ اچھا، درجہ سادسہ سابعہ، کل بھی ایک کال آئی تھی کہ جناب یہ سابعہ سادسہ کیا ہوتا ہے، تو کوشش کیا کریں درجے کا نمبر بھی بتا دیا کریں کہ 7واں درجہ سابعہ کو کہتے ہیں، سادسہ دوسرے جو بھائی ہیں ابراہیم بھائی ان کا 6واں درجہ ہے۔ تھوڑا آپ اپنی چیئر آگے کر لیں تاکہ آپ مائک کے مزید قریب ہو جائیں۔ جی، تیسرے اسلامی بھائی؟ واجد علی اتاری، مرکزی جامعۃ المدینہ درجہ سابعہ یعنی 7ویں درجے میں۔ جی، سکھر میں۔ چلو جناب، تینوں جامعۃ المدینہ کے طالب علم ہیں، اور یہاں ایک رنگ برنگی سی ٹیم ہے، ایک ایم فل کے اسٹوڈنٹ بھی ہیں، اور ایک ناظم صاحب بھی ہیں، اور ایک علاقائی ذمہ دار بھی ہیں۔ دیکھیں یہ تینوں مل کر کیسا کمبینیشن بناتے ہیں۔ واکنٹ شاید پہلی بار ذہنی آزمائش میں آیا ہے، مرحبا بھی کہتے ہیں۔ واکنٹ والے یہاں تک پہنچے تو کیسے پہنچے، آئیے آپ کو بتاتے ہیں۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، اب ہم پہنچ چکے ہیں پاک مکی کابینہ کے بڑے ہی پیارے شہر واکنٹ کے اس پنڈال میں عاشقان رسول کے درمیان جو مدنی چینل کے اس مقبول عام سلسلہ ذہنی آزمائش سیزن 9 کے آڈیشن کے لیے جمع ہے۔ راستہ بہشت کا سہل چلو اگر یہاں، راستہ بہشت کا سہل چلو اگر یہاں، وہ راستہ علم کا کہ ایسا راستہ نہیں۔ وہ کون سی خاتون ہے جب وہ پل صراط سے گزریں گی تو اہل محشر کو حکم ہوگا کہ اپنی نگاہیں جھکا لیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا۔ سبحان اللہ، آپ کا جواب درست ہے۔ یہ ملچ امتحان ہے، عجیب اس کی شان ہے، سما ہے جیت کا ہنسی، شکست بھی ذیشان ہے۔ پہلا سوال تی مکی سے یہ ہے، اگر ناخن پر نیل پالش لگی ہو تو غسل کا کیا حکم ہوگا؟ نیل پالش جو جرم دار ہوتی ہے اس کی وجہ سے غسل نہیں ہوگا، اس کو اتار کے اس کے نیچے پانی بہانا ضروری ہے۔ آپ کا جواب درست ہے۔ تیرے ٹکڑوں سے پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا۔ آپ کا جواب درست ہے۔ پوچھے گا مولا لایا ہے کیا کیا؟ میں یہ کہوں گا نام محمد صلی اللہ، میں یہ کہوں گا نام محمد۔ آپ کا جواب درست ہے۔ ایک نور ہے جسے اللہ عز و جل بندے کے دل میں ڈال دیتا ہے،
علم نور ہے، علم نور ہے۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، کیسے پہنچے واقعات والے ہم نے دیکھا، اب آئیے دیکھتے ہیں سکھر کے اسلامی بھائی یہاں تک پہنچے ہیں، کیسا سفر رہا، کیسی کوششیں رہیں، آپ کو سکھر کے مناظر بھی دکھاتے ہیں۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل ذہنی آزمائش سیزن 9 آڈیشن ٹیم آ گئی ہے باب الاسلام سندھ سکھر میں، اور یہاں پر انشاءاللہ عز و جل ہمارے اسلامی بھائی موجود ہیں جن کے درمیان آڈیشنز کا سلسلہ ہوگا۔ اب چلنا ہوگا ہمیں ہال کی طرف جہاں پہ ذہنی آزمائش سیزن 9 کے آڈیشنز ہوں گے۔ آئیے آپ کو لیے چلتے ہیں اس ہال میں۔ راستہ بہشت کا سہل چلو اگر یہاں ہو، راستہ بہشت کا سہل چلو اگر یہاں ہو، راستہ علم کا کہ ایسا راستہ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ذہنی آزمائش سیزن 9 کے آڈیشن کا سلسلہ جاری ہے۔ ہم نے 10 اسلامی بھائیوں کی 2 ٹیمز بنا دی ہیں، یعنی ایک ٹیم ہوگی ٹیم مکی اور ایک ٹیم ہوگی ٹیم مدنی۔ یہ بتائیے کہ قیامت کا دن کتنے سال کا ہوگا؟ قیامت کا دن 50,000 سال کا ہوگا۔ آپ نے کہا قیامت کا دن 50,000 سال کا ہوگا، آپ کا جواب بالکل درست ہے۔ علم ایک نور ہے جسے اللہ عز و جل بندے کے دل میں ڈال دیتا ہے۔ علم نور ہے۔ پہلا شعر آپ سے ٹیم مکی، نکالا ہے پہلے تو ڈوبے ہوئوں کو، اور اب ڈوبتوں کو بچایا غوث اعظم۔ جواب بالکل درست دے دیا ہے۔ غذا دوا شفا ہے یہ دل مریض لے اسے، غذا دوا شفا ہے یہ دل مریض لے اسے، رہا جو دور 3 دن تو زندگی سے دور ہے۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، دونوں طرف کے اسلامی بھائی کیسے یہاں تک پہنچے یہ بھی ہم نے دیکھ لیا۔ آئیے آج بتاتے ہیں سلسلہ کن کن سیگمنٹس پر مشتمل ہوگا۔ ذہنی آزمائش سیزن 9 کا تیسرا مقابلہ، سیگمنٹس ملاحظہ فرمائیے۔ جی پہلا سیگمنٹ ہے علم نور ہے، دوسرا دہن میں زباں تمہارے لیے، تیسرا سیگمنٹ قرآنی معلومات، چوتھا ہے فیضان غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور 5واں سیگمنٹ ہے سفر ہے مگر اکیلے، اور لاسٹ سیگمنٹ ہوگا سوال ہے امیر اہل سنت کا۔ اب تک کا ہمارا تجربہ یہ رہا ہے کہ آخری سیگمنٹ میں جا کر فیصلہ ہوتا ہے۔ آج دیکھنا ہے واقعات والوں کی اور سکھر والوں کی تیاری کیسی ہے۔ پہلا سیگمنٹ شروع کرتے ہیں جس کا نام ہے علم نور ہے۔ جی پہلا سوال واقعات والوں سے، بتائیے الہام کسے کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے نیک بندوں کی طرف سوتے یا جاگتے بعض اوقات جو بات القاء ہوتی ہے اسے الہام کہتے ہیں۔ کس کے دل میں؟ ولی کے دل، نیک بندوں کے دل میں، یعنی کہ ولیوں کے دل میں۔ ولی کے دل میں بعض اوقات سوتے یا جاگتے میں کوئی بات القاء ہوتی ہے، اس کو الہام کہتے ہیں۔ جواب درست دے دیا ہے۔ بتائیے اعلیٰ علیین سے کیا مراد ہے؟ اعلیٰ علیین سے مراد جنت کے نہایتی بلند و بالا مکانات ہیں۔ جنت کے نہایتی بلند و بالا مکانات، جواب درست دے دیا ہے۔ بہت خوبصورت شعر اعلیٰ علیین کے حوالے سے امیر اہل سنت کے کلام میں ہے، اگر ہمارے نعت خواہ اسلام ہمیں سنائیں۔ اعلیٰ علیین میں یا رب اسے دینا جگہ، روح چل دے جب نکل کر بے کسو مجبور کی۔ بہت بار سنا تھا، آج اس کا ترجمہ بھی بہت ساروں کو پتا چل گیا کہ یہ اعلیٰ علیین کیا ہے، جنت کے نہایتی بلند و بالا مکانات۔ جی چلتے ہیں واقعات والوں کی طرف۔ اچھا اگر ایسا ہو جائے تھوڑی سی تقسیم کر لیتے ہیں، یہ دائیں طرف والے جتنے اسلامی بھائی اپنے گھر میں بھی اگر آپ 2 ہیں 4 ہیں تو تھوڑا ٹیم بنا لینا، دائیں طرف والے ہو جائیں واقعات والوں کے ساتھ، بائیں طرف والے ہو جائے سکھر والوں کے ساتھ، تو ذرا آپ کے اندر بھی مقابلے کی فضا ہوگی اور انشاءاللہ زور سے کیا کہیں گے؟ مرنے کے بعد مسلمان کی روح کہاں ہوتی ہے اور اس روح کا تعلق کیا انسانی جسم سے بھی ہوتا ہے؟
مرنے کے بعد انسانی روح حسب اختلاف اعمال مختلف جگہوں پر ہوتی ہے، بعض کی قبر پر، بعض کی زمین و آسمان کے درمیان، بعض کی پہلے دوسرے تیسرے ایون کے ساتویں آسمان تک، بعض کی عرش کی زیر عرش قندیلوں میں اور بعض کی اعلیٰ علیین میں، مگر جہاں کہیں بھی ہوں ان کا تعلق جسم کے ساتھ بدستور قائم رہتا ہے۔ اچھا، آپ نے کہا انسان کی روح، یہ ساری تفصیل انسان کی روح ہے؟ مسلمان، جی، مسلمان کی روح۔ کتنی پیاری بات پتہ چلی ہے کہ مرنے کے بعد روح جاتی کہاں ہے۔ یہ دیکھیں کتنی پیاری معلومات آج ہمیں مل رہی ہے۔ مختلف مقامات پر رہتی ہے، بعض کی قبر پر ہی ہوتی ہے، بعض کی زمزم شریف کے کنویں پر، بعض کی آسمان و زمین کے درمیان، بعض کی پہلے دوسرے ساتویں آسمان تک، اور بعض کی آسمانوں سے بھی بلند، بعض کی روحیں زیر عرش قندیلوں میں اور بعض کی اعلیٰ علیین میں، مگر کہیں بھی ہو اپنے جسم سے ان کو تعلق بدستور رہتا ہے۔ جواب درست دے دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ ہماری روح کو بھی، اے کاش پہلے تو ہمیں ایمان اور عافیت والی مدینے والی موت نصیب ہو جائے اور پھر ہماری روح کو بھی اعلیٰ علیین میں جگہ نصیب ہو جائے۔ جناب یہ بتائیے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت کن کن کے لیے اور کس کس طرح ہوگی؟ سبحان اللہ۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت جو ہے وہ نیک و بد سب کے لیے ہوگی۔ بعض تو ایسے ہوں گے جن کا حساب کتاب ہو چکا ہوگا اور وہ مستحق جہنم ہو چکے ہوں گے، انہیں جہنم سے بچائیں گے، اور بعض وہ ہوں گے جنہیں جہنم سے نکالیں گے اور بعض کی شفاعت فرما کر ان کے درجات بلند فرمائیں گے، اور بعض وہ ہوں گے جن سے عذاب تخفیف فرمائیں گے۔ اللہ اللہ، نبی پاک کی کیا شان ہے۔ اعلیٰ حضرت کا وہ شعر مجھے یاد آ رہا ہے، وسعتیں دی ہے خدا نے دامن محبوب کو، وسعتیں دی ہے خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے۔ جواب درست دے دیا ہے۔ وسعتیں دی ہے خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے۔ واہ واہ واہ۔ چلیں جناب تیسرا سوال واقعین والوں سے۔ امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی نے رہن سہن کے جو آداب بیان فرمائے ان میں سے کچھ آداب بیان کیجیے۔ مل جل کر اگر رہے تو دوسروں کو اپنی طرف مانوس کرے، سلام میں پہل کرے، دوسروں کے حقوق کا خیال رکھے، اور اگر کسی جگہ محفل وغیرہ میں جائے تو دوسروں کے لیے جگہ کشادہ کرے اور جس کے پاس بیٹھے بالخصوص اسے سلام کرے، اور ویسے عمومی طور پر بھی سب کو سلام کرے، آنے والوں کے لیے جگہ کشادہ کرے۔ جی جناب بہت پیارے پیارے آداب بیان کیے جس میں سے چند آپ نے بیان کر دیے۔ جواب آپ کا درست ہے۔ سبحان اللہ۔ اب جناب باری ہے سکھر والوں کی۔ امام غزالی نے اولاد کے جو آداب بیان فرمائے ان میں سے چند آداب بیان کیجیے۔ بیٹے کو چاہیے کہ اپنے والدین کی تعظیم و توقیر کرے، ان دونوں کے کھانے پینے کا انتظام و انصرام کرے، ان کے لیے نرم دلی سے عاجزی کا بازو بچھائے، وہ کسی کام کا حکم دے تو اسے فوراً بجا لائے، وہ اگر کوئی بات بار بار کہے تو ان سے اکتائے نہ، وہ کسی کا کوئی کام کہے تو اسے پورا کرنے میں کسی قسم کی شرط نہ لگائے۔ کیا بات ہے، کیا والدین کی بھی کیا بات ہے، والدین کا ادب کیسا شاندار کتابوں میں لکھا، اور امام غزالی نے واقعی بہت سارے بچے، بلکہ ہم سب وہ ہیں جن کے والدین ہیں دنیا میں، جن کے والدین ہیں ذرا ایک بار پھر سنیے۔ امام غزالی فرماتے بیٹے کو چاہیے والدین کی بات توجہ سے سنیں، ماں باپ جب کھڑے ہوں تو تعظیم کے لیے کھڑا ہو جائے، جب وہ کسی کام کا حکم دے تو فوراً بجا لائے، ان دونوں کے کھانے پینے کا انتظام کرے، نرم دلی سے ان کے لیے عاجزی کا بازو بچھائے، اگر کوئی بات بار بار کہیں تو ان سے اکتا نہ جائے، ان کے ساتھ بھلائی کریں تو ان پر احسان نہ جتائے کہ میں نے بھلائی کی ہے، اور وہ کوئی کام کہیں تو پورا کرنے میں شرط نہ لگائیں کہ یہ ہوگا تو کروں گا، یہ دیں گے تو کروں گا، نہیں، بلا مشروط بغیر کسی شرط کے ہمیں والدین کی خدمت کرنی چاہیے۔ جواب بالکل درست دے دیا ہے۔ بہت خوبصورت سوال ہے مدنی چینل کے ناظرین، بتائیے جنت میں خیمے کس طرح کے ہوں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث پاک کا خلاصہ ہے کہ مومن کو جنت میں ککلی موتی کے خیمے دیے جائیں گے، یعنی ایسا موتی جو اندر سے خالی ہوتا ہے، اور اس کی چوڑائی 60 میل ہوگی۔ اللہ، خیمہ ایسا ہوگا کہ موتی کے اندر گویا رہ رہا ہے،
مگر وہ چھوٹی سے موتی کا خیمہ نہیں ہوگا، 60 میل اس کی چوڑائی ہوگی۔ جواب درست دے دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ جنت میں باغات کیسے ہوں گے؟ جنتیوں کو ایسے باغات دیے جائیں گے جن کے نیچے ندیاں بہ رہی ہوں۔ ہائے ہائے، جنتیوں کو ایسے باغات عطا کیے جائیں گے جن کے نیچے ندیاں بہ رہی ہوں گی۔ اللہ ہم سب کو جنت میں بلا حساب داخلہ نصیب فرمائے۔ جواب یہ بھی درست دے دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ دشمن سے نجات ملنے اور رزق میں اضافے کا کیا نسخہ ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں ایسی چیز بتاؤں کہ جو رزق بڑھنے اور دشمن سے حفاظت کا ذریعہ ہے؟ پھر خود ہی ارشاد فرمایا کہ دن اور رات میں اللہ سے دعا کرنا، اور دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ جی، دعا سبحان اللہ ایک ایسا وظیفہ بھی ہے، دعا مومن کا ہتھیار بھی ہے۔ دن اور رات میں اللہ سے دعا مانگا کیجئے، دشمنوں سے نجات بھی ملے گی، رزق میں اضافہ بھی ہوگا۔ جواب درست دے دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ نرم خو، نرم دل اور آسان شخص کی فضیلت سے متعلق حدیث پاک میں کیا آیا ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں ایسے شخص کے بارے میں خبر دوں جس پر جہنم حرام ہے؟ فرمایا کہ جہنم نرم خو، نرم دل اور آسان خو شخص پر حرام ہے۔ سبحان اللہ۔ پیارے آقا فرماتے ہیں المؤمن حین لین سہل، نرم دل ہو، نرم خو، عادتیں بھی نرم ہوں اور آسان بھی ہو، ایسے شخص پر جہنم حرام ہے۔ جواب بالکل درست دے دیا ہے۔ چلے جناب، 5 سوال ہو گئے ہیں اور کثیر تعداد میں عاشقان رسول ہیں۔ یوسف بھائی اب ان کی باری ہے، ان سے سوال بھی کریں، پیارے پیارے تحفے بھی دیں۔ توجہ سے سننا بھی سوال ہے اور صرف ہاتھ اٹھائیں گے، شور نہ کریں تاکہ آپ تک آسانی سے پہنچ جایا جا سکے۔ آج بڑا ہی خوبصورت اور آسان سا سوال کرنا ہے۔ ارے واہ بھائی، اور اسی سے ریلیٹڈ انشاءاللہ تحفہ بھی پیش کرنا ہے۔ اچھا، سوال جیسا تحفہ بھی ویسا، کیا بات۔ بتائیے، زمزم شریف کس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایڑیاں رگڑنے کی وجہ سے جاری ہوا؟ مدنی منہ سے لیتے آپ آ جائیں، تھوڑا سا قریب آ جائیں۔ زمزم شریف کس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایڑیاں رگڑنے سے جاری ہوا؟ جواب دیا حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام۔ جواب درست دے دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ انشاءاللہ ان کو مقدس پانیوں کا مجموعہ جس میں آب زمزم شریف بھی شامل ہے وہ بھی پیش کیا جا رہا ہے، اور تسبیح مدینہ بھی انشاءاللہ۔ ایک اور سوال کرتے ہیں، بتائیے 5 نمازوں کی اذان و اقامت کا جواب دینے پر مردوں کو کتنی نیکیاں ملتی ہیں؟ 5 نمازوں کی، یہ پورا حساب بنا کے بتائیں۔ 5 نمازوں کی اور مردوں کو اذان اور اقامت دونوں کا۔ یہ تو جس نے بدری مذاکرہ غور سے سنا ہوگا یا یہ رسالہ پڑھا ہوگا وہ جواب دے سکے گا۔ اچھا، اگر غلط جواب دیا تو اس میں کوئی؟ ہاں، مدنی قافلے والے ہونے چاہیے، ہاتھوں ہاتھ ان کو لے جائیں مدنی قافلے میں۔ جواب نہیں آتا تو پھر ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے۔ نام بھی بتائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عبدالرزاق جی عبدالرزاق بھائی۔ 364 کروڑ 3 کروڑ 64 لاکھ 3 کروڑ 64 لاکھ تھوڑی سی غلطی کر رہے ہیں، 24 لاکھ 3 کروڑ 24 لاکھ جواب درست دے دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ 300 انشاءاللہ ان کو نماز کے احکام کتاب تحفے میں پیش کی جائے گی، اور ساتھ ہی ساتھ مقدس پانیوں کا مجموعہ بھی۔ 3 کروڑ 24 لاکھ نیکیاں۔ آپ ذرا سوچے کہ اگر ہم پابندی کے ساتھ روزانہ اذان و اقامت کا جواب دیں تو کتنی نیکیاں کما لیں گے۔ چلے جناب، 2 سوال ہو گئے، تھوڑی دیر بعد پھر آپ سے سوال کریں گے۔ اب باری واقعہ والوں کی ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، اطلب الخیر والحوائج من حسان الوجوہ۔ اس کے کیا معنی ہے؟ بھلائی کو حسین خوبصورت چہرے والوں سے طلب کرو۔ دوبارہ ترجمہ کریں۔ اطلب الخیر، خیر کو طلب کرو اچھے خوبصورت حسین چہرے والوں سے۔ خیر کے ساتھ کچھ اور بھی ساتھ ہے نا، اطلب الخیر کیا ہے؟ والحوائج، والحوائج اور ضرورتوں کو۔ جی، اطلب الخیر والحوائج من حسان الوجوہ، بھلائی اور اپنی حاجتیں خوبصورت چہرے والوں سے طلب کرو۔ جواب درست دے دیا ہے۔ چلے جناب، اب باری ہے سکھر والوں کی۔ من عادى للہ ولیا فقد بارز اللہ بالمحاربہ۔ اس کے معنی بتائیے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دوستی کرو تو اللہ عز و جل کے لیے، اور دشمنی کرو تو اللہ عز و جل کے لیے۔
اور تیری زبان پر اللہ تعالیٰ کا ذکر جاری رہے. دوبارہ جواب دیں. میں نے آپ کو اس کا معنی پوچھا ہے جو میں نے پڑھی ہے عبارت. دوبارہ پڑھی. من عادى للہ ولیا فقد بارز اللہ بالمحاربہ. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو دوستی کرو تو اللہ عز و جل کے لیے، اور جس نے اللہ عز و جل کے کسی ولی سے دشمنی رکھی تو تحقیق اس نے اللہ عز و جل سے اعلان جنگ کر دیا. آپ نے جواب وقت گزرنے کے بعد دیا ہے. اب مجلس فیصلہ کرے کیونکہ کچھ شروع بھی کر دیا تھا لیکن چلے کہیں اور طرف گئے تھے. جی جناب، آپ کا جواب درست مانا جا رہا ہے. کوشش کریں کہ پہلی باری میں ہی کریکٹ جواب دے دیں. کمال کی بات ہے. اولیاء کرام کا مرتبہ دیکھیں کہ جس نے کسی اللہ کے دوست سے دشمنی رکھی تحقیق اس نے اللہ عز و جل سے اعلان جنگ کر دیا. اولیاء اللہ سے دشمنی رکھنا اللہ سے جنگ کرنے کے مترادف ہے. اللہ ہمیں اولیاء کرام کی محبت سے سرفراز فرمائے. یہ جو پہلا سوال ہوا تھا نا کہ خوبصورت چہرے والوں سے اپنی حاجتیں اور بھلائی طلب کرو، اس سے مراد کیا ہے؟ دنیاوی طور پہ خوبصورتی نہیں ہے. اس سے مراد وہ نور ہے، وہ عبادت اور ریاضت اور اللہ کے نیک بندے جو ہوتے ہیں. ہم نے کل ایک سوال سنا تھا کہ جو تہجد پڑھنے والے ہوتے ہیں اللہ اپنے نور سے انہیں حصہ عطا فرماتا ہے، تو ان کے چہروں پر اللہ کی رحمت سے نور آ جاتا ہے. تو جو ایسے عبادت گزار ہوں، اللہ کے نیک بندے ہوں، تو ان سے بھلائی اور حاجتیں طلب کرنی چاہیے. باری ہے واقعین والوں کی. جی مسواک کرتے ہوئے کیا پڑھنا چاہیے؟ اللہم بارک فی یا ارحم الراحمین. تھوڑا سا ٹھیک کر لیں اس کو. اللہم بارک فیہ لی یا ارحم الراحمین. دوبارہ ٹھیک کریں. اللہم بارک لی فیہ یا ارحم الراحمین. اب 3 بار کہہ دیا، کون سا صحیح ہے یہ بتا دیں. یہ آخری والا. آخری والا صحیح ہے. جی جناب، اللہم بارک لی فیہ یا ارحم الراحمین. اے اللہ مجھے اس میں برکت عطا فرما، اے سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والے. جواب درست دے دیا ہے. بڑا انٹرسٹنگ کوشچن ہے مدنی چل کے ناظرین. مال کی زکات کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا. اب سکھر والوں سے پوچھنا ہے جسم کی زکات کیا ہوتی ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زکات الجسد الصیام، یعنی روزہ زکات کی جسم کی زکات ہے. جناب روزہ جو ہے وہ جسم کی زکات ہے. روزہ رکھنا چاہیے، فرض روزے بھی رکھیں اور نفلی روزوں کی بھی عادت ڈالیں. جواب درست دے دیا ہے. سب سے پہلے سرید بنانے والے کون ہیں؟ حضرت ہاشم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اچھا، یہ سرید کہتے کس کو ہیں؟ پہلے یہ بتائیں. سالن میں شوربے میں روٹیاں وغیرہ بھگو کر. جی، سب سے پہلے روٹیوں کا چورا کر کے اسے شوربے میں بھگونے والے یعنی سرید بنانے والے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جد اعلیٰ حضرت سیدنا ہاشم رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں اور پیارے آقا انہی کی نسبت سے ہاشمی بھی کہلاتے. جواب درست دے دیا ہے. اچھا جناب، اب باری ہے سکھر والوں کی. سب سے پہلے پڑوسیوں کو افطار کرانے والے کون ہیں؟ رضائے الہی عز و جل کے لیے سب سے پہلے اپنے پڑوسیوں کو افطار میں کھانا کھلانے والے حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس یعنی ابن عباس رضی اللہ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہے. جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. اب وہ 2 سوالات ہوں گے جن میں آپشنز بھی دیے جائیں گے. سیدنا زکریا کا سیدتنا مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کیا رشتہ تھا؟ نمبر 1 سگے ماموں، نمبر 2 سگے چچا اور نمبر 3 خالو. خالو. آپ نے کہا خالو. آپشن 3 تھے، سگے ماموں، سگے چاچا، خالو. کیا کانفیڈنٹ ہے آپ؟ جی جی پکی بات ہے انشاءاللہ. چلے جناب، آپ کا حوصلہ صحیح ہے. جواب بالکل درست دے دیا ہے. اچھا بتائیے، جنت کے دروازوں کی چوکھٹوں میں سے ہر 2 چوکھٹ کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ آپشن 40، نمبر 2 50 اور نمبر 3 60. یہ برس یعنی 40 برس کا فاصلہ ہے، 50 برس کا فاصلہ ہے، یہ 60 برس کا فاصلہ ہے. 40 برس کا فاصلہ ہے. آپ نے کہا 40 برس. آپشن 2 تھے 50 اور 60. آپ کو کیا لگتا ہے صحیح ہے؟ جی. مشورہ تو نہیں کیا آپ نے؟ معلوم آپ کو معلوم ہے. جنت کی چوکھٹ ضرور دیکھیں گے. 40 برس کا فاصلہ ہے. جواب درست دے دیا ہے. سب سے پہلے پولیس کا محکمہ کس نے قائم کیا؟ آپ سوچیں مدنی چل کے ناظرین، واٹ اے انٹرسٹنگ کوسچن. پولیس کا محکمہ سب سے پہلے کس نے قائم کیا؟ 3 آپشن دیتے ہیں. حضرت مولا علی،
حضرت फारूक आजम हजरत सिद्दीक अकबर रिदवानुल्लाहि ताला अलैहि मजमईन, अमीर उल मोमिनीन सैयदना उमर फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु ने सबसे पहले पुलिस का महकमा कायम जी खलीफा दुवम हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने पुलिस का महकमा कायम किया। जवाब दुरुस्त दे दिया है। अल्लाह करे आज के इस महकमे को फैजान फारूक आजम भी नसीब हो जाए। अब बारी है सक्खर वालों की। उस मछली का क्या नाम था जिसने हजरत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम को निगला था? आप सोचे मदनी चल के नाजरीन, उस मछली के बारे में तो सुना था, क्या उसका कोई नाम भी था? 3 ऑप्शन है, नजम, अंबर या शार्क। नजम। आपने कहा नजम, उस मछली का नाम नजम था। जवाब दुरुस्त दे दिया है। अब तक पहली बार हुआ है इल्म नूर है सेगमेंट के बाद दोनों टीमों में से किसी ने गलती नहीं की और सारे के सारे सही जवाब दे दिए हैं। स्कोर बोर्ड भी देखेंगे और एक सवाल और करेंगे यूसुफ भाई इंशाअल्लाह हाजरीन से। आज तोहफे ज्यादा देंगे इनको इंशाअल्लाह। चले जी, दरियाए सखावत अब्दुल हबीब भाई का जोश पर है। चलें जनाब, बताइए सलातुत तस्बीह में पढ़ी जाने वाली तस्बीह सुनाए। सलातुत तस्बीह पूरी नहीं सुनानी है भाई, सलातुत तस्बीह में पढ़ी जाने वाली तस्बीह सुनाए। हाँ ठीक है जी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल शान खातून जन्नत अल मदीनातुल इल्मिया की बड़ी प्यारी किताब और तबर्रुकात मदीना तोहफे में दिया जा रहा है। सुभानअल्लाह सुभानअल्लाह। ये शान खातून जन्नत अगर कोई खरीदना चाहे तो कितने में मिलेगी भाई, ये भी बताते जाइएगा। 145 रुपए हदिया पर अल्हम्दुलिल्लाह मकतबतुल मदीना पर ये तलब की जा सकती है। माशाअल्लाह, इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। इस्लामी बहनों के लिए भी खजाना है, जरूर इस किताब को हासिल करें। चलते स्कोर बोर्ड की जानिब। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी जनाब, 20-20 नंबर है, कोई गलती नहीं की है। अगला सेगमेंट है दहन में ज़बान तुम्हारे लिए। कलम दवात लो उठा चलो लिखो शुरू हुआ। कलम दवात लो उठा चलो लिखो। चले जनाब, अब बारी है वाकेट वालों की। न क्यों गाए बुलबुल तराना तुम्हारा, कि पाती है हर गुल में जलवा तुम्हारा। कि पाती है हर गुल में जलवा तुम्हारा। जवाब दुरुस्त दे दिया है। जमी वाले क्या जाने रुतबा तुम्हारा, ऊंचा फलक से फरेरा तुम्हारा। है ऊंचा फलक से फरेरा तुम्हारा। जवाब दुरुस्त दे दिया है। कश्फे राजे मन रआनी यूं हुआ, कश्फे राज़े मन रआनी यूं हुआ। कश्फे राज़े मन रआनी यूं हुआ। तुम मिले तो हक ताला मिल गया। तुम मिले तो हक ताला मिल गया। आपका नाम क्या है? वकार हुसैन भाई। वक्त आपने पूरा ले लिया। अगर ये शेर गलत होता तो आपके पास कोई चांस नहीं था, आपने तर्ज में पढ़ दिया। आइंदा के लिए मशवरा दूंगा कि पहले आप नसर में शेर सुना दें, आपको पता चल जाए सही है तो फिर आप तर्ज में भी सुना दें, वरना आपको ठीक करने का कोई मौका नहीं मिलेगा। आपने जैसे ही शेर खत्म किया हमारी वॉच भी खत्म हो गई, मगर आपने शेर बिल्कुल दुरुस्त पढ़ दिया है। जवाब दुरुस्त है। फजले रब से फिर कमी किस बात की, मिल गया सब कुछ जो तैबा। हाय हाय, मिल गया सब कुछ जो तैबा मिल गया। जवाब दुरुस्त दे दिया है। खुदा के वास्ते जल्द उनसे अर्ज़े हाल कर दो, कोई किसी से ये रो रो के कह रहा होगा। आपसे गलती हो गई है। किसे खबर है कि दम भर में हाय क्या होगा। वाकई आपके साथ भी 2 नंबर कम होंगे। अब ये आगे देखना है। बारी है सक्खर वालों की। 2 नंबर कम नहीं होंगे, भले इसके नंबर नहीं मिलेंगे। पकड़ के हाथ कोई हाले दिल सुनाएगा, तो रो के कदमों से कोई लिपट गया हो। तो रो के कदमों से कोई लिपट गया होगा। जवाब दुरुस्त दे दिया है। चमका दो शहा मेरे मुकद्दर का सितारा,
پھر حج کا شرف مجھ کو عطا کر دو خدا را. پھر حج کا شرف مجھ کو عطا کر دو خدا را. جواب درست دے دیا ہے. عطار نے دربار میں دامن ہے پسارا. ہے اذن مدینہ کا طلبگار بیچارہ. ہے اذن طیبہ کا طلبگار بیچارہ. جواب درست دے دیا ہے. بے تاب ہوں بے چین ہوں دیدار کی خاطر. بے تاب ہوں بے چین ہوں دیدار کی خاطر. للہ میرے خواب میں آ جائیے آقا. للہ میرے خواب میں آ جائیے آقا. جواب درست دے دیا ہے. ہر سمت سے آفات و بلیات نے گھیرا. مجبور کی امداد کو اب آئیے آقا. مجبور کی امداد کو اب آئیے آقا. جواب درست دے دیا ہے. چلے جناب کچھ فرق پڑ گیا ہے اسکور بورڈ میں، مگر اس سے پہلے کہ ہم اسکور بورڈ کی طرف جائیں یہاں موجود اسلامی بھائی کون شعر سنائیں گے؟ اچھا چلے یہ پیارے آقا کا جو بڑا پیارا انداز ہے، التجا کرتے ہیں آقا کہہ کر. ایک بہت خوبصورت کلام ہے، اسی کلام کا ایک شعر میں آپ سے سننا چاہوں گا. ٹوٹی جاتی ہے پیٹھ میری، ٹوٹی جاتی ہے پیٹھ میری. اعلیٰ حضرت کا شعر ہے، اعلیٰ حضرت کے کلام کا. یہ مننے مشکل سوال ہے، مننے کے لیے آسان ہونا چاہیے. جی جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی. ٹوٹی جاتی ہے پیٹھ میری، للہ یہ بوجھ اتار آقا. للہ یہ بوجھ اتار آقا. جواب درست دے دیا ہے. ان کو انشاءاللہ عز و جل سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تحفے میں دی جا رہی ہے، اور اس کے علاوہ متبرک پانی اور عطر مدینہ تحفے میں دی جا رہی ہے. سبحان اللہ سبحان. نواب شاہ سے آئے ماشاءاللہ. یوسف بھائی مدنی منع بیٹھے ہیں، اگر ان سے بھی کوئی ان سے آسان کوئی سا قاعدے کا سوال پوچھ دیں گے نا، مدنی قاعدے کی بھی ان کی دہرائی ہوتی ہے انشاءاللہ. شعر پہلے میں ایک سننا چاہتا ہوں. ایک ایسا شعر اعلیٰ حضرت کا سنائیں جس میں اعلیٰ حضرت نے ایک ہی شعر میں لفظ چرچا بھی استعمال کیا ہے اور خاک بھی استعمال کیا ہے. چرچا بھی استعمال کیا ہے لفظ اور خاک بھی. بڑا مشہور شعر ہے، شاید سبھی کو یاد ہوگا. تھوڑا سا ہنٹ دے دیں. اٹھا لیا ہاتھ، دیکھیں جس نے اٹھا لیا پھر ان کو موقع دینا چاہیے. چلے جناب اب آپ اگر یہ شعر صحیح سنائیں گے تو شاید آپ سب کو یاد ہوگا. اب دیر ہو گئی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائے جل جانے. جی جناب، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے. جواب درست دے دیا ہے. ان کو انشاءاللہ عز و جل دلچسپ معلومات تحفے میں دی جائیں گی. اچھا یہ ہمارے خصوصی اسلام بھائی بھی آ رہے ہیں ماشاءاللہ، تو ان سے بھی اگر کوئی سوال پوچھنا چاہیں تو چلیں جناب. ان کو یہ کہیں کہ وہ پتھر جس کو بوسا دیا جاتا ہے وہ کہاں موجود ہے؟ ہاں یہ جواب صحیح دے رہے ہیں. مکے میں طواف کرنے یعنی کعبے شریف کے ساتھ موجود ہے. جواب انہوں نے بالکل درست دے دیا ہے. انشاءاللہ ان کو ماشاءاللہ آنا ہے کعبہ کے مقدس دھاگے پیش کیے جا رہے ہیں. ماشاءاللہ. چلے جناب تحفہ دیا جا رہا ہے ان کو. اور آج اچھا یوسف ابو آج سوغات مدینہ آئی تھی. جی یہ سوغات مدینہ ہی نے ہم پیش کی ہے. سبحان اللہ. 12 مبارک پانیوں کا مجموعہ اور عطر مدینہ. سوغات مدینہ دکھائیں نا، جب ہمارے مدنی چل کے ناظرین کے منہ میں تھوڑا سا پانی آ جائے. صرف پانی آئے گا، سوغات تو پتہ نہیں کب پہنچے گی. چلے جناب ذرا کیمرہ مین دکھائیں بھائی یہ سوغات مدینہ. آج کھجور مدینہ بھی ہے تو انجیر مدینہ بھی یہاں بھی دیں گے انشاءاللہ. آپ جواب صحیح دیں گے تو اسکور بورڈ کی طرف چلتے جناب. جی اسکور بورڈ دکھائیے. نئے سوال ہے نئے جواب اس دفعہ. جی جناب 30 نمبر ہے سکھر والوں کے، 28 نمبر ہے واکینڈ والوں کے. کوئی بات نہیں، موقع ملے گا آپ کو. آپ ذرا اچھی انداز سے جوابات دیجئے. چلتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے قرآنی معلومات. جناب سوال ہے سوال ہے واکینڈ والوں سے. اول دن میں سورہ یاسین پڑھنے کی کیا فضیلت ہے؟ جو اول دن میں دوپہر سے پہلے سورہ یاسین پڑھے گا اس کی حاجتیں پوری ہوں. جی جناب دوپہر سے پہلے جو یاسین شریف پڑھنے کا عادی ہو اس کی حاجتیں پوری ہوتی ہیں. جواب درست دے دیا ہے. بیمار پر سورہ یاسین پڑھنے کی کیا فضیلت ہے؟ سورہ یاسین شریف پڑھنے سے تمام گناہ معاف ہوتے ہیں اور مشکلیں آسان ہوتی ہے، لہذا اسے بیمار پر پڑھو. اس کو بیمار پر پڑھو کہ تمام گناہ معاف ہوتے ہیں، مشکلیں آسان ہوتی ہیں. جواب درست دے دیا ہے.
حضرت شیس علیہ الصلوۃ والسلام کے نام مبارک شیس کا مطلب کیا ہے اور یہ کس زبان کا لفظ ہے؟ شیس جو ہے سریانی زبان کا لفظ ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے ہبت اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کا عطیہ، یعنی اللہ کا عطیہ. یہ سریانی زبان کا لفظ ہے. جواب درست دے دیا ہے. قوم سمود نے حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام سے کیا معجزہ طلب کیا تھا؟ حضرت صالح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے قوم سمود کی طرف نبی بنا کر بھیجا. جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان سنا کر اسے ایمان لانے کی دعوت دی تو اس سرکش قوم نے آپ سے یہ معجزہ طلب کیا کہ اس پہاڑ کی چٹان سے ایک اونٹنی نکالیے، ایک گابن اونٹنی نکالیے جو خوب فربا ہو اور ہر قسم کے عیب و عیوب و نقائص سے پاک ہو. جی جناب، یہ معجزہ طلب کیا کہ آپ اس پہاڑ سے گابن اونٹنی نکالیے جو خوب فربا بھی ہو اور ہر قسم کے نقائص اور عیب سے پاک ہو. جواب درست دے دیا ہے. تیسرا سوال ہے، سیگمنٹ ہے قرآنی معلومات. وہ کون سی جگہ تھی جہاں چونٹیاں بکثرت تھیں اور حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے تمام لشکروں کو لے کر وہاں سے گزرے تھے؟ وادی نمل تھی جہاں سے حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ گزر رہے تھے اور یہاں پر بکثرت چونٹیاں بکثرت تھیں اور اس وادی کا نام وادی نمل. جواب درست دے دیا ہے. جب حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام اپنے لشکروں کو لے کر وادی نمل سے گزر رہے تھے تو چونٹیوں کی ملکہ نے چونٹیوں سے کیا کہا تھا؟ چونٹیوں کی ملکہ نے دوسری چونٹیوں سے کہا کہ تم سب اپنی گھروں میں چلی جاؤ ورنہ حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر بے خبری میں تمہیں کچل ڈالے گا. جناب، چونٹیوں کی ملکہ نے اپنی چونٹیوں کو کیا کہا آپ نے سن لیا. جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. غلطی کرنے کا سکھر والوں کا کوئی ارادہ نہیں لگتا. جناب آئیے دیکھیں گے اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ. جی جناب، اب چلیں گے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے فیضان غوث اعظم. جاری رہے گا انشاءاللہ. مشکلات بھی سہل حصول علم دین سے. جی جناب، فیضان غوث اعظم سلسلے کا پہلا سوال ہے. جیلان شہر میں قحط سالی ہو گئی تو لوگوں نے غوث پاک کی پھوپھی سے دعا کی درخواست کی تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے کس طرح دعا مانگی؟ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے صحن میں تشریف لائیں اور جھاڑو دیا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی کہ اے اللہ، میں نے صحن زمین کو صاف کر دیا ہے، اب تو اس پر چھڑکاؤ فرما دے. تو اسی وقت اللہ کی رحمت سے ایسی موسلادھار بارش ہوئی جیسے کہ مشک کا منہ کھول دیا گیا. اللہ والوں کی باتیں کیسی تھیں کہ یا اللہ میں نے صحن پر جھاڑو دے دیا ہے، صفائی کر دی ہے، اب چھڑکاؤ تو فرما دے. کیا بات ہے. یہ مان بھی ہے اللہ کی رحمت پر، وہ ایسا مان ہے اللہ کیسے ان کی باتوں کو پورا فرماتا ہے. جواب درست دے دیا ہے. کسی نے غوث پاک سے پوچھا یا سیدی آپ نے نکاح کیوں کیا تو آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ حضور غوث پاک سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے نکاح کیوں نہیں کیا تو حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ نے جواب دیا، بے شک میں نکاح نہیں کرنا چاہتا تھا کہ اس سے میرے دوسرے کاموں میں خلل پیدا ہو جائے گا، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے حکم فرمایا کہ اے عبد القادر تم نکاح کر لو کیونکہ اللہ عز و جل کے ہاں ہر کام کا ایک وقت مقرر ہے. جواب بالکل درست دے دیا ہے. غوث پاک کی ولادت کی رات آپ کے والد کو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خطاب فرما کر بشارت سے نوازا تھا. اس بشارت کے کیا الفاظ تھے؟ غوث پاک رحمت اللہ علیہ کے والد کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لا کر فرمایا، اے ابو صالح، اللہ نے تجھے ایک فرزند عطا فرمائے گا جو اللہ کا ولی اور میرا اور اللہ کا محبوب ہوگا اور اس کی شان اولیاء و اقطاب میں ایسی ہوگی جیسی میری انبیاء اور مرسلین میں شان ہے. اللہ جواب درست دے دیا ہے. اچھا جناب، باری ہے ہمارے سکھر والوں کی. غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی زوجہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے ہمراہ جو شیطانی نور ہوا کرتا تھا، جب غوث پاک نے دیکھا تو کیا ارشاد فرمایا؟ آپ نے ارشاد فرمایا، یہ شیطان تھا جو تیری خدمت کیا کرتا تھا، اس لیے میں نے اسے ختم کر دیا. اب میں اس روشنی کو نورانی رحمانی نور میں تبدیل کیے دیتا ہوں.
اس کے بعد وہاں ایسا نور ہوتا جو چاندنی کی روشنی کی طرح معلوم ہوتا تھا، جو چاند کی روشنی کی طرح معلوم ہوتا. جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. جناب فیضان غوث اعظم سیگمنٹ کے بعد دیکھتے ہیں ہمارا اسکور بورڈ اب ہمیں کیا بتا رہا ہے. جی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. قریب ہے نہ جانے کون خوش نصیب. جناب 40 نمبر ہیں سکھر والوں کے، 38 نمبر ہیں واکینٹ والوں کے. 2 نمبر کا فرق اور 2 سیگمنٹ باقی ہیں. اس سے پہلے کہ ہم اگلے 2 سیگمنٹ کی چلیں، بہت ہی پیارے ہمارے 2 سلسلے ہم نے شروع کیے ہوئے ہیں، ایک بات توجہ کے ساتھ اور کچھ نیکیاں اشاروں میں. آئیے پہلے دیکھتے ہیں، غور سے دیکھتے ہیں، ایک بات توجہ کے ساتھ. العلم نور العلم نور. سلسلہ ذہنی آزمائش کا سیگمنٹ ایک بات توجہ کے ساتھ، اور آج ہمارا موضوع ہے امیر اہل سنت ایک علم دوست شخصیت. اگر ذات امیر اہل سنت کی بات کی جائے تو بہت سے چیپٹرز ہیں، ڈائنامزم ہے، اور ان میں اہم ترین علم ہے، نالج، ایجوکیشن. آپ کتنے بڑے عالم ہیں اور کتنے علم دوست ہیں، اور علم کی ترویج و اشاعت کے حوالے سے آپ کی کیا کوششیں ہیں. دعوت اسلامی کھلی ہوئی کتاب کی طرح آج ہمارے سامنے ہے. ریگولر کلاس روم لرننگ کی اگر بات کی جائے تو دعوت اسلامی کے ڈپارٹمنٹس ہیں، جن میں ایک ڈپارٹمنٹ ہے جامعۃ المدینہ، جس میں عالم کورس درس نظامی کی بہاریں ہیں، اور ایک مدرسۃ المدینہ جہاں قرآن مجید حفظ و ناظرہ کی تعلیم دی جاتی ہے، اور پھر دارالمدینہ اسلامک سکولنگ سسٹم ایک شاہکار ہے. کتب رسائل کی پرنٹنگ سیلنگ کے لیے مکتبۃ المدینہ کی صورت میں ایک زبردست پبلشنگ ڈپارٹمنٹ موجود ہے. اور اس کے پیرالل ایکٹیو ڈیجیٹل پریزنس از اندر ہال مارک آف دعوت اسلامی. دعوت اسلامی کے ویب پر پیجز ہیں، دعوت اسلامی کے فیس بک پیجز ہیں، واٹس ایپ ہے، اور اللہ کے کرم سے یہ کام بڑھتا چلا جا رہا ہے. بلا شبہ کلاس روم لرننگ یعنی کلاس روم انوائرمنٹ کا کوئی سبسٹیچیوٹ تو نہیں ہے، لیکن آج کے اس دور میں آن لائن لرننگ کی بہت زیادہ اہمیت ہے. یہ ایک بڑا شعبہ بن چکا ہے. ڈسٹینس لرننگ اینڈ آن لائن لرننگ از بیکمنگ ون آف دا موسٹ پاپولر ایجوکیشن الٹرنیٹو. فاصلاتی تعلیم آج پوری دنیا میں ایک بہت بڑا ذریعہ ہے، اور دعوت اسلامی کے 104 شعبہ جات میں اہم شعبہ آن لائن کورسز کا بھی ہے، جو اس وقت 25 سے زیادہ کورسز آن لائن آفر کر رہا ہے. رجسٹریشن نہایت آسان ہے. دعوت اسلامی کی آفیشیل ویب سائٹ www.dawatislami.net پر جائیے اور ڈیٹیلز حاصل کر لیجئے. بہت سے پی ایچ ڈی، ایم بی بی ایس ڈاکٹرز، پروفیشنل انجینئرز اور دیگر ایگزیکٹوز ایسے ہیں جو دعوت اسلامی سے آن لائن سسٹم کے ذریعے درس نظامی تک کر رہے ہیں اور کئی کر چکے ہیں. آپ بھی آئیے، داخلہ لیجئے اور دوسروں تک بھی یہ نیکی کی دعوت پہنچا دیجئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جی مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے دیکھا آپ کی دعوت اسلامی کتنے سارے شعبہ جات میں اور کس پیارے انداز میں کام کر رہی ہے. آن لائن آپ بھی پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں، ضرور داخلہ لیجئے. دعوت اسلامی .net ویب سائٹ کو وزٹ کیجئے. بلکہ ایک اور خوشخبری مجھے دینی ہے بالخصوص ان ڈیف اور ڈم اسلامی بھائیوں کے لیے. ذرا غور سے سنیے گا کہ انشاءاللہ اب آن لائن دعوت اسلامی کے جو کورسز ہیں اس میں خصوصی اسلامی بھائیوں کے لیے بھی کورس شروع ہو رہے ہیں. یعنی یہ ویڈیو کورس ہوگا، اسکائپ کے ذریعے، ویڈیو کانفرنس کے ذریعے، گویا اپنے استاد صاحب کے ساتھ یہ اشاروں کے ذریعے انشاءاللہ سیکھنا، بہت ساری چیزیں سیکھنا شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ. بہرحال اب وقت آ گیا ہے کچھ نیکیاں اشاروں میں. العلم نور العلم نور. بیٹے اسلامی بھائیوں، اب باری ہے ہمارے خصوصی اسلامی بھائیوں کی، تو سارے اسلامی بھائی اب توجہ کے ساتھ دیکھیں گے. پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے تمام ناظرین توجہ فرمائیں. آج میں آپ سب کو سلام کرنے کی سنتیں اور آداب بیان کروں گا، تو آپ تمام اسلامی بھائی توجہ کے ساتھ ملاحظہ فرمائیے. سلام کرنا ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بہت ہی پیاری سنت ہے، اور سلام کرنا حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی سنت مبارکہ ہے. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ جب مسلمان
اپنے بھائی سے مصافحہ کرتا ہے تو اس کے گناہ اس طرح ختم ہوتے ہیں، جھڑتے ہیں، جیسے درخت کے پتے جو ہیں وہ جھڑتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا السلام قبل الکلام، یعنی اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ سلام بات چیت سے، یعنی سلام جو ہے وہ پہلے ہے اور بات چیت جو ہے وہ اس کے بعد ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے جس کا مفہوم ہے کہ سوار جو ہے وہ پیدل کو سلام کرے، اسی طرح اگر کوئی چل رہا ہے تو وہ بیٹھے ہوئے کو، چلنے والا بیٹھے ہوئے کو سلام کرے گا، اگر تھوڑے لوگ ہیں تو وہ زیادہ لوگوں کو سلام کریں گے، چھوٹا ہے تو وہ بڑے کو سلام کرے، اور اگر کوئی پیچھے سے آ رہا ہے تو آگے والے کو وہ سلام کرے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے جس کا مفہوم ہے کہ پہلے سلام کرنے والا، یعنی جو پہلے سلام میں پہل کرتا ہے، وہ تکبر سے جو ہے وہ بری ہو جاتا ہے، تکبر اس کے دل سے نکل جاتا ہے۔ جب بھی اپنے گھر میں داخل ہوں تو گھر والوں کو سلام کر لیا کریں، اس سے گھر میں برکت نازل ہوتی ہے، اور اگر گھر جو ہے وہ خالی ہے تو اب اس طرح کہیں گے السلام علیکہ یا ایھا النبی، یعنی اے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ پر سلام ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جب تم اپنے گھر میں داخل ہو تو سلام کہو کہ یہ تمہارے لیے اور تمہارے گھر والوں کے لیے برکت کا باعث ہے۔ جو سو رہے ہوں تو ان کو اٹھایا نہ جائے، بیدار نہ کیا جائے اور سلام نہ کہا جائے، بلکہ صرف جاگنے والوں کو سلام کہا جائے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب رات کو تشریف لاتے تو سونے والوں کو نہ جگاتے، بلکہ جو جاگ رہے ہوتے پیارے آقا انہیں سلام ارشاد فرماتے۔ میرے بیچ اسلامی بھائیوں، سلام میں اسلام کے بارے میں اور بھی سنتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ جب تم میں سے کوئی شخص اپنے اسلامی بھائی سے ملے اس کو سلام کرے، اور اگر ان کے درمیان کوئی درخت یا کوئی پتھر وغیرہ آ جائے تو جب وہ آگے جا کر مل لیں تو پھر اس کے بعد سلام کریں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب دو مسلمان ملاقات کرتے وقت مصافحہ کریں تو ان کے جدا ہونے سے پہلے ان کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ اے میرے پیارے اور محترم میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اشارے جو ہیں، یہ جو اشاروں کی زبان ہے یہ میں سیکھ رہا ہوں، اگر اس میں مجھ سے کوئی غلطی ہو جائے تو برائے کرم مجھے معاف فرما دیں۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ رب کریم ہم سب کو سلام کرنے کی سنتیں اور آداب سیکھنا توفیق اس کی عطا فرمائے اور عمل کرنا نصیب فرمائے، آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الحمدللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اب وقت ہوا ہے مدنی چینل کے ناظرین آپ کی کالز بھی لینی ہے، ابھی تک کال نہیں کر سکے تو کال کریں گے، ناز شریف بھی سنیں گے، فکر مدینہ بھی کریں گے۔ مدنی منوں کے لیے آج ایک میں سوچ رہا ہوں اعلان، کل سے، ابھی بھی کریں گے لیکن کل سے پھر مدنی منع صرف وہی آگے آئیں گے جو مدنی حلیے میں ہوں گے۔ مدنی منیاں وہ آگے آئیں گی جو کم از کم اسکارف کے اندر ہوں گی۔ مدنی منوں کی عمر 10 سال سے کم ہوگی وہ ہمارے ساتھ آ کر بیٹھیں گے، اور مدنی منیاں جو 7 سال سے کم عمر کی ہوں گی وہ ہمارے ساتھ نعت خوانی میں صرف آگے آئیں گے، اس کے علاوہ کوئی آگے نہ آئے پھر ہمارے لیے مشکل ہو جائے گا۔ تو اگر اس شرط پر جو پورے اترتے ہوں، مدنی حلیے میں مدنی منع ہوں یا اسکارف کے ساتھ مدنی منیاں ہوں، اور عمر میں نے بتا دی ہے، تو وہ انشاءاللہ ہمارے اسلامی بھائی آپ کو آگے لے لیں گے۔ آ جائے، بیٹھ جائیں انشاءاللہ۔ فکر مدینہ ہوگی، تمام اسلامی بھائی فکر مدینہ کریں گے انشاءاللہ۔ آ جائیں، ادھر آ جائیں، چلیں انشاءاللہ یوسف بھائی فکر مدینہ کرائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آخرت کے معاملے میں گھڑی بھر غور و فکر کرنا 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ جن کے پاس مدنی انعامات کے رسالے نہیں ہیں وہ لے لیجیے، ہماری مجلس تقسیم بھی کر رہی ہے۔ دنیا بھر میں جہاں اسلامی بھائی موجود ہیں، مدنی منع، مدنی منیا، مدنی چل کے ناظرین، اپنے اپنے رسائل مدنی انعامات کے نکال لیجیے۔ آج انشاءاللہ کون سی تاریخ کی فکر مدینہ ہوگی؟
جی 12 ربیع الغوث ربیع الاخر کی فکر مدینہ ہوگی. دعوت اسلامی کی اپلیکیشن بھی ہے آئی ٹی مجلس کی طرف سے فکر مدینہ کی, چاہیں تو وہ اوپن کر لیجئے یا رسائل اپنے ہاتھ میں لے لیجئے. جی کیا آج آپ نے اچھی اچھی نیتیں کی؟ پانچوں نمازیں تکبیر اولیٰ کے ساتھ پہلی صف میں باجماعت ادا کی. ہر نماز کے بعد آیت الکرسی, تسبیح فاطمہ, سورہ اخلاص اور رات میں سورہ ملک پڑھی. اذان و اقامت کا جواب دیا. کچھ نہ کچھ شجرہ شریف کے اوراد اور 313 بار درود پاک پڑھے. مسلمانوں کو سلام کیا. گھر میں اور باہر آپ اور جی سے گفتگو کی. جائز بات کے ارادے پر انشاءاللہ نعمت دیکھ کر ماشاء اللہ کہا. سلام اور چھینک کا جواب دیا. دعوت اسلامی کی اصطلاحات اور تلفظ کی درستی کی کوشش کی. پردے میں پردہ کیے. مٹی کے برتن میں بھوک سے کم کھانے کی کوشش کی. کیا 2 درس دیے یا سنے؟ مدرسۃ المدینہ بالغان پڑھا پڑھایا. مکتبۃ المدینہ کی 12 منٹ اصلاحی کتب اور فیضان سنت کے 4 صفحات پڑھے. فکر مدینہ کی. کیا صلاۃ التوبہ پڑھی. چٹائی پر سوتے ہوئے سرہانے سنت بخش رکھا. تہجد سنت قبلیہ اور نوافل بعدیہ ادا کیے. تہجد اشراق و چاشت اور اوابین ادا کی. تحیت الوضو اور تحیت المسجد ادا کی. کنز الایمان شریف سے 3 آیات مع ترجمہ و تفسیر پڑھی یا سنی. انفرادی کوشش کی. 2 گھنٹے مدنی کاموں پر صرف کیے. اپنے نگرانوں کی اطاعت کی. چیزیں مانگ کر استعمال تو نہیں کی. غلطی ہونے کی صورت میں براہ راست اصلاح کی. پردے میں پردہ کیا. قبلے کی سمت رخ کیا. غصے کا علاج کیا. ایسے فضول سوالات تو نہیں کیے جن سے مسلمان جھوٹ میں مبتلا ہوں. نہ محرم رشتہ داروں سے شرعی پردہ کیا. فلمیں, ڈرامے, گانے باجوں سے بچے. گھر میں مدنی ماحول بنانے کے 19 مدنی پھولوں پر عمل رہا. تہمت, گالی گلوچ سے بچے. دوسروں کی بات تو نہیں کاٹی. کیا صدائے مدینہ لگائی. راہ چلتے وقت دوران سفر اکثر نگاہیں نیچی رکھی. دوسروں کے گھروں میں اندر جھانکنے سے بچے. جھوٹ, غیبت, چغلی, حسد, تکبر, وعدہ خلافی سے بچے. دن کا اکثر حصہ باوضو رہے. بات کرتے وقت چہرے پر نگاہ تو نہیں گاڑی. وقت پر قرض ادا کیا. مسلمانوں کے عیوب کی پردہ پوشی کی. سب سے یکساں تعلقات رکھے. نماز اور دعا میں خشوع و خضوع پیدا کیا. عاجزی کے ایسے الفاظ تو نہیں بولے جن سے جھوٹ اور ریاکاری کا ارتکاب ہو. زبان کا قفل مدینہ لگا کر اشاروں سے یا لکھ کر گفتگو کی. بیان, مدنی مذاکرہ یا مدنی چینل دیکھا. مذاق, مسخری, طنز, دل آزاری اور کہکہات سے بچے. ضروری گفتگو کم سے کم الفاظ میں کی. کیا مدنی حلیہ اپنائے رکھا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں مدنی انعامات کا عامل بنائے. مدنی چینل کے ناظرین, یہ بہت خوبصورت اپلیکیشن ہے. اگر ابھی تک آپ نے ڈاؤن لوڈ نہیں کی تو اگر بعض اوقات رسالہ نہیں ہوتا, قلم ساتھ نہیں ہوتا, تو ہم اپنی فکر مدینہ روزانہ اس میں کر سکتے ہیں. جس سوال پر آپ کا عمل ہے آپ اسے ٹک کرتے جائیں. آپ کی فکر مدینہ پورے ماہانہ کارکردگی بھی بنتی جائے گی. اور یہ صرف اردو میں نہیں ہے, یہ انگلش میں بھی موجود ہے. تو برائے کرم اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیجئے. مدنی انعامات کے نام سے یہ اپلیکیشن ہے. تو اب آپ کا موبائل تو ہمارے ساتھ ہی ہوتا ہے, سفر میں بھی ساتھ ہوتا ہے. تو انشاءاللہ فکر مدینہ ہوتی رہے گی انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آئیے انشاءاللہ نعت شریف سنیں گے اور پھر انشاءاللہ کچھ کالز بھی آپ کی سلسلے میں شامل کریں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے, ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے, ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے, تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے. ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے, تاج سر بنتے گئے سیاروں کے. ہم سے چوروں پہ جو فرمائے کرم, ہم سے چوروں پہ جو فرمائے کرم, ہم سے چوروں پہ جو
سے چوروں پہ جو فرمائے کرم، ہم سے چوروں پہ جو فرمائے کرم، خلعت زر بنے پشتاروں کے، خلعت زر بنے پشتاروں کے، خلعت زر بنے پشتاروں کے، ذرے جھڑ کر تیری بیزاروں کے تاجے سر بنتے گئے سیاروں کے۔ میرے آقا کا وہ درگاہ جس پر، 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 ماتھے گس جاتے گئے سرداروں کے، ماتھے گس جاتے گئے سرداروں کے، ماتھے گس جاتے گئے سرداروں کے، ذرے جھڑ کر تیری بیزاروں کے۔ میرے عیسیٰ تیرے صدقے جاؤں، 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 میرے عیسیٰ تیرے صدقے جاؤں۔ توڑ بھی توڑ گئے بیماروں کے، توڑ بھی توڑ گئے بیماروں کے، توڑ بھی توڑ گئے بیماروں کے، ذرے جھڑ کر تیری بیزاروں کے، ذرے جھڑ کر تیری بیزاروں کے، تاج سر بنتے گئے سیاروں کے۔ کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، 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 کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا۔ بولے بالے میری سرکاروں کے، بولے بالے میری سرکاروں کے، بولے بالے میری سرکاروں کے، ذرے چڑھ کر تیری بیزاروں کے، تاج سر بنتے گئے سیاروں کے۔ کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے میری سرکاروں کے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آئیے کچھ کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں جی۔ محمد عمیر امزد طارق واقع سے عرض کر رہا ہوں، پیارے عبدالحبیب بھائی، اس دفعہ ذہنی آزمائش میں تبرکات میں تو اضافہ فرما دیا گیا ہے، لیکن اس دفعہ ذہنی آزمائش میں خزانہ ابو ہریرہ انعام نہیں دیا جا رہا، اس کی کیا وجہ ہے؟ برائے کرم جواب عنایت فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کی کال سے پہلے ہی ہم نے اس کا انتظام کر لیا ہے اور آج سے انشاءاللہ فیضان ابو ہریرہ دیا جانا شروع ہو جائے گا، بلکہ جو پچھلی دو ٹیموں میں بھی جو سلیکشن ہوگی اس کا بھی اعلان انشاءاللہ ہم شروع کر دیں گے۔ اور آج بھی دیکھیں سکھر والوں کو ملتا ہے، واقعین میں سے کس کو ملتا ہے، ہماری مجلس انشاءاللہ فیصلہ کرے گی۔ اگلی کال دیجیے گا۔ رضوان علی شاہ طاری یونان کے شہر ایتھن سے عرض کر رہا ہوں، پیارے اور میٹھے عبدالحبیب بھائی، ماشاءاللہ عز و جل ذہنی آزمائش سلسلہ بہت پیارا جا رہا ہے، اور بالخصوص یہ جو سیگمنٹ آپ نے شروع کیا ہے نیکیاں کمائیے اشاروں سے، کچھ اس طرح ہی
इसका नाम है। तो ये बहुत प्यारा सेगमेंट है, बिलखुसूस आप इसमें जो इशारे फरमाते हैं माशाअल्लाह मदीना मदीना, एक तो वैसे ही अल्हम्दुलिल्लाह हम दिलचस्पी से सुन रहे होते हैं आपके बातचीत को, लेकिन जब आप इशारों से साथ में गुफ्तगू करते हैं और तवज्जो और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो मेरे ख्याल में ये खुसूसी इस्लामी भाइयों के साथ साथ जो है उमूमी इस्लामी भाई भी इस सेगमेंट को बहुत गौर से देखते हैं। पहले तो आगे पीछे हो जाती थी तवज्जो, लेकिन अभी इस सेगमेंट में जो है बिलखुसूस बिल्कुल निगाह मदनी चैनल पर जमी हुई आपको जो है वो देख रहे होते हैं। अल्लाह अज़्ज़ व जल आपको जज़ाए खैर अता फरमाए, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। असल में नॉर्मली ऐसा होता नहीं है, इशारों करने वाले जबान से नहीं बोलते। तो हमारी मजलिस ने जो माशाल्लाह इस्लाम पे मुझे ये तरबियत देते हैं, बड़ा अच्छा मशवरा दिया कि आप दोनों के लिए काम करें, यानी अब इशारे भी कहें और जबान से भी बोलते रहें, ताकि इस्लामी भाई जो सुन सकते हैं देख सकते हैं तो वो भी समझते रहें कि हम बात क्या कर रहे हैं। तो उम्मीद है ये सबके लिए फायदेमंद होगा। आप दुआ करें अल्लाह इखलास भी नसीब फरमाए। आइए अगली कॉल की तरफ चलते हैं। मेरा नाम मोहम्मद फायदा तारीफ है, मेरा वलपिंडी मेरी काबीना से अर्ज कर रहा हूँ। प्यारे अब्दुल बेट आपका सिलसिला ज़हनी आज़माइश बहुत ही प्यारा है माशाअल्लाह। खूब इल्म सीखने का मौका मिलता है, मदनी फूल मिलते हैं। और आपने बोला है कि मदनी मुन्ने सो जाए, सुबह दारुल मदीना जाना है, मदरसतुल मदीना जाना है, सुबह तो छुट्टी है दारुल मदीना की। हम कैसे ज़हनी आज़माइश को छोड़ सकते हैं? इसमें खूब इल्म दीन सीखने का मौका मिलता है। फैजान मदनी चैनल जारी रहेगा, फैजान मदनी मुज़ाकरा जारी रहेगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरे बेटा मैंने यही तो कहा था कि कल दिन में भी तो ये आएगा ना, रिपीट में देख लीजिएगा। अम्मी अब्बू कहें तो उनकी बात माननी है, उसी में सवाब ज्यादा है। और इंशाअल्लाह कल आप दोबारा देख लीजिएगा, तो जब नींद आने लगे या सुबह स्कूल या मदरसे जाना हो तो जरूर सो जाया करें। अम्मी अब्बू की बात माननी है, ठीक है बेटा। अगली आखिरी कॉल लेते और फिर इंशाअल्लाह अपने सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। जी हाफिज गुलाम अबू बकर तारी जहानिया मंडी मतीनातुल मुल्तान शरीफ से कर रहा हूँ। माशाअल्लाह अज़्ज़ व जल सिलसिला ज़हनी आज़माइश बहुत ही अच्छा जा रहा है। हमें शिद्दत से इसका इंतजार था और मैं रात को यह सिलसिला देख कर सोता हूँ। अगर घर वाले सो रहे हो सामने टीवी चलाकर टीवी की आवाज बंद करके मोबाइल पर ऑडियो सुनता हूँ। अब्दुल हबीब भाई से अर्ज़ है कि मुझे ना सुना दे, मैंने शौक मदीने जावन दा बहुत, मेरे दिल में हसरत हो नहीं। अल्लाह अल्लाह। चले इंशाअल्लाह ये कलाम जब आप सिलसिला मंगल को देखेंगे तो इंशाअल्लाह आपको ये कलाम सुनने को मिलेगा। इंशाअल्लाह जब मंगल वाला सिलसिला आप देखेंगे ना मदनी चैनल पर तो इंशाअल्लाह इस कलाम को आप सुन सकेंगे। बहुत शुक्रिया आप सबका। और अब चलते हैं, मदनी मुन्ने अपनी जगह पर तशरीफ रखेंगे और इंशाअल्लाह टीमों से गुजारिश है अपनी जगह तशरीफ रखें। करीब है न जाने कौन खुश नसीब तैब के करीब है। वैसे आपके इस सेगमेंट कुछ नेकियां इशारों में से हमारे खुसूस इस्लामी भाइयों की आमद हमारे सिलसिले में काफी बढ़ गई जी, बढ़ गई। और इंशाल्लाह मैं उम्मीद है अब ये देख लें, ऐसा ना हो कि ये उमूमी इस्लामी भाइयों को जगह कम मिले और खुसूसी ज्यादा आ जाए। हम इनको दावत देना चाहिए कि इनसे भी सवालात करके इनको भी जवाब देने चाहिए। जी जी जी, आज इंशाल्लाह किया ना सवाल हमने, आज हजरत असवद का सवाल किया। अब कोशिश करेंगे रोज इनसे एक सवाल करेंगे इंशाअल्लाह। चलिए जनाब शुरू करते हैं। सफर है मगर अकेले, ये सफर करना है दोनों टीमों के, हर इस्लामी भाई को अकेले। एक इस्लामी इधर आ जाएंगे और एक इधर आ जाएंगे, अपनी जगहों पर खड़ा भी रहेंगे। और अब सेगमेंट शुरू करते हैं, सफर है मगर अकेले। जी जनाब, दोनों टीमें तैयार हैं। सफर करना है अकेले, मशवरे की गुंजाइश नहीं है। 12 नंबर दिखाए जाएंगे, नंबर पसंद करेंगे हर इस्लामी भाई अपना नंबर। टीम का सारा बोझ होगा उनके कांधों पर। उनका सही जवाब टीम को दिलवाएगा 2 नंबर और गलती से हो सकता है पीछे रह जाएं। वाकई के इस्लामी भाई नंबर पसंद करेंगे। जी जी हुजूर, नंबर पसंद कीजिए। 11 नंबर। 11 नंबर। बताइए 11 नंबर के पीछे क्या सवाल है? वो कौन सा दुरूद शरीफ है जिसे एक बार पढ़ने से 6 लाख दुरूद शरीफ पढ़ने का सवाब हासिल होता है? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन अदद मा फी इल्मिल्लाहि सलातन दाइमतन बिदवामि मुल्किल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन अदद मा फी इल्मिल्लाहि सलातन दाइमतन बिदवामि मुल्किल्लाह। जवाब दुरुस्त दे दिया है। चले जनाब, सखर वालों की बारी है, नंबर पसंद कीजिए।
نمبر 7. نمبر 7. نماز کا چور کون ہے؟ اسی پاک میں کہ جو نماز کے رکوع و سجود پورے نہ کرے وہ نماز کا چور ہے. جو نماز کے رکوع اور سجدے پورے نہ کرے وہ نماز کا چور ہے. جواب درست دے دیا ہے. نماز پڑھیں مگر تسلی سے پڑھیں، ایسا نہ کریں کہ نماز میں بھی چوری کریں. اب باری ہے واقعین والوں کی. نمبر پسند کریں. نمبر 12. نمبر 12. سجدہ سہو کا طریقہ بتائیں. تشہد مکمل کر لینے کے بعد بلکہ بہتر یہ ہے کہ درود شریف بھی پڑھ لیا جائے، دائیں طرف سلام پھیریں، اس کے بعد دونوں سجدے، پھر تشہد اور درود شریف اور پھر دعا پڑھ کر سلام پھیر دیں. جی جناب، سجدہ سہو کا طریقہ ہم نے سنا، جواب درست دے دیا ہے. باری ہے اب سکھر والوں کی. نمبر پسند کریں. مائک اپنا آن کیجئے. جی اب بتائیں. نمبر 4. نمبر 4. مخرج کسے کہتے ہیں؟ مخرج کا لغوی معنی ہے نکلنے کی جگہ. اصطلاحی تعریف یہ ہے کہ جس جگہ سے حرف ادا ہوتے ہوں. مخرج کے لغوی معنی ہے نکلنے کی جگہ. اصطلاح تجوید میں جس جگہ سے حرف ادا ہوتا ہے اسے مخرج کہتے ہیں. جواب درست دے دیا ہے. واقعین والوں کی باری ہے. ناظم صاحب نمبر پسند کیجئے. 4. 4 ہو گیا. 3. انٹرسٹنگ کوشچن. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جبریل امین کتنی مرتبہ حاضر ہوئے؟ 42 مرتبہ. آپ نے کہا 42 مرتبہ. 45 میں 3 کم کریں تو 42 ہی ہوتا ہے. جواب درست دے دیا ہے. جناب سکھر والوں کی باری ہے. نمبر پسند کریں. نمبر 5. نمبر 5. سورہ المائدہ سے متعلق نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان سنائیں. حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنے مردوں کو سورہ مائدہ اور عورتوں کو سورہ نور سکھاؤ. اپنے مردوں کو سورہ المائدہ اور عورتوں کو سورہ نور سکھاؤ. جواب درست دے دیا ہے. ایک راؤنڈ کمپلیٹ ہو گیا. سب نے صحیح جواب دیے ہیں. پھر باری شروع ہوگی واقعین والوں کی. جی جناب عبد الخالق بھائی نمبر پسند کریں. ویسے ایک بات بتائیں، آپ نے جگہ کیوں چینج کی ہے؟ یہ کوئی اسٹریٹجی تھی؟ حکمت عملی ہے؟ ہمیں بھی سکھا دو یار. حکمت عملی خیر یہ فرسٹ ٹائم آ رہے ہیں. اچھا پہلا سوال چونکہ ہوتا ہے. اچھا تو گھبرا نہ جائیں. ہاں نہیں گھبرانا سفر ہے مگر اکیلے. ٹھیک ہے. اکیلے ہی سفر ہے. غلطی تو کسی سے بھی ہو سکتی ہے لیکن بس وہ ایک حکمت عملی تبدیل کی ہے، اسٹریٹجی پلان کی ہے. دیکھیں کامیاب ہوتی ہے کہ نہیں. باری ہے عبد الخالق بھائی کی. نمبر پسند کریں. جی 10 نمبر. 10 نمبر. بڑا پیارا سوال ہے جناب. قرآن پاک میں کتنے نبیوں اور رسولوں کے نام موجود ہیں؟ 26. قرآن کریم میں 26 نبیوں اور رسولوں کے نام ہیں. جواب درست دے دیا ہے. بہت سارے ناظرین کو پہلی بار پتا چلا ہوگا کہ قرآن پاک میں 26 انبیاء اور رسول کے نام ہیں. باری اب سکھر والوں کی ہے. نمبر پسند کریں. جناب نمبرز دکھائے جائیں. نمبر 6. نمبر 6. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز کے بعد حمد و ثنا درود شریف پڑھنے والے سے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ دعا مانگ قبول کی جائے گی اور سوال کر دیا جائے گا. دعا مانگ قبول کی جائے گی، سوال کر دیا جائے گا. جواب درست دے دیا ہے. نماز کے بعد حمد و ثنا کریں اور درود شریف پڑھ کر دعا مانگے. یہ قبولیت کی گھڑیاں ہوا کرتی ہیں. جی جناب واقعین والوں کی باری ہے. نمبر 1. نمبر 1. بتائیے ولایت کسے کہتے ہیں؟ ولایت اللہ تعالیٰ کا ایک قرب خاص ہے جسے اللہ تعالیٰ
اپنے نیک بندوں کو اپنے فضل و کرم سے عطا فرماتا ہے۔ اللہ کا ایک قرب خاص ہے جو اللہ عز و جل اپنے نیک بندوں کو محض اپنے فضل و کرم سے عطا فرماتا ہے۔ جواب درست دے دیا ہے۔ سکھر والوں کی باری ہے جی۔ سوال نمبر 8۔ سوال نمبر ہے 8۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے کتنے سال بعد قیامت آئے گی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے 40 سال بعد قیامت واقع ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسرافیل علیہ السلام کو حکم دے گا سور پھینکے، وہ سور پھونکیں گے، اس سے قیامت کی ابتدا ہوگی۔ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد 40 سال بعد قیامت آئے گی۔ جواب درست دے دیا ہے۔ 2 سوال باقی ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کون آگے بڑھتا ہے کون پیچھے رہتا ہے۔ جناب باری ہے سکھر والوں کی، واقعینڈ والوں کی۔ جی واقعینڈ والے نمبر بتائیں گے 2 یا 9؟ 9۔ جی جناب حافظہ مضبوط کرنے کی دعا سنائیں۔ آپ تو جامعہ میں بچوں کو پڑھاتے ہوں گے یہ دعا۔ اللهم افتح علينا حکمتك وانشر علينا رحمتك یا ذا الجلال والاکرام۔ جواب بالکل درست دے دیا ہے۔ اب باری ہے جناب سکھر والوں کی۔ آخری سوال ہے، سیگمنٹ ہے، سفر ہے مگر اکیلے۔ بتائیے کیا سوال ہے 2 نمبر کے پیچھے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی علالت یعنی بیماری کے دوران کس صحابی نے نمازوں میں امامت کے فرائض سر انجام دیے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی علالت یعنی بیماری کے دوران حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے امامت کے فرائض سر انجام دیے۔ جواب یہ بھی درست دے دیا ہے۔ اللہ اکبر، زبردست تیاری ہے۔ پہلے ہی راؤنڈز میں اتنی مضبوط ٹیمیں ہمارے پاس آ گئی ہیں جناب۔ دونوں طرف کے سلائبے اپنی اپنی جگہ پر چلے جائیں، اسکور بورڈ دیکھیں گے اور اب دیکھیں گے ہمارا مقابلہ کہاں پہنچا ہے۔ وہ علم دی سے سامنا جھکائیں گے بھی اپنا۔ جناب سکھر کے ہیں۔ نور العلم نور العلم نور۔ 52 نمبر، 52 نمبر ہے سکھر کے، 50 نمبر ہے واقعینڈ کے۔ سفر ہے مگر اکیلے میں کوئی غلطی نہیں کی، 12 نمبر حاصل کیے ہیں۔ مزے کی بات یہ ہے کہ اب تک سکھر کے اسلامی بھائیوں نے پورے سلسلے میں ایک بھی غلطی نہیں کی ہے، بس ایک شعر میں غلطی ہو گئی تھی واقعینڈ والوں سے۔ مگر یہ سیگمنٹ ہم تیسرا دن ہے دیکھ رہے ہیں کہ پاسا پلٹ جاتا ہے، بات بدل جاتی ہے، اور اب یہ سیگمنٹ ہے سوال ہے امیر اہل سنت کا۔ جناب پہلے بیل بجائیں گے، اپنی بیل چیک کروائیں گے، ذرا زور سے بجائیں۔ ٹھیک ہے جناب، اب آپ کی باری ہے۔ ٹھیک ہے، اب طریقہ کار بتا دیتا ہوں۔ 4 سوالات ہوں گے آپ کے پاس۔ سوال آپ نے پورا سننا ہے۔ اگر سوال پورا نہیں سنیں گے اور بیل بجا دی تو ہو سکتا ہے کہ مجلس سوال کو وہیں روک دے۔ اب سوال بھی آپ نے کمپلیٹ کرنا ہوگا، جواب بھی آپ نے دینا ہوگا۔ غلطی کی صورت میں 2 نمبر مائنس ہو جائیں گے، تو پلیز سوال سمجھ آ جائے، جواب یاد ہو پھر ہی بیل بجائیں، ایسا نہ ہو لینے کے دینے پڑ جائیں۔ ٹھیک ہے جناب، شروع کرتے ہیں۔ سوال ہے امیر اہل سنت۔ جواب دیجئے وہ کون سے صحابی ہیں جو ظاہری شکل و صورت کے اعتبار سے حضرت سیدنا فاروق؟ جناب پورا سوال نہیں سنا ہے، ظاہری شکل و صورت سے سیدنا فاروق تک بات پہنچی ہے، آگے کیا ہے؟ بیل بجا دی ہے ناظم صاحب نے، دیکھیں نظام درست رہتا ہے یا واقعینڈ والوں کا نظام گڑبڑ ہو جاتا ہے؟ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشابہت رکھتے تھے۔ اچھا، اب جواب کیا ہے؟ 3 سیکنڈ ہے حضرت، جلدی کیجئے۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بتائیے کیا جواب تھا؟ کیا پہلے بتائیں سوال بھی یہی تھا کہ نہیں؟ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشابہتین ملتے جلتے تھے۔ چلے سوال تو صحیح ہو گیا، اب جواب کیا ہے؟ اللہ، سوال تو ٹھیک پکڑ لیا آپ نے، اب دیکھیں جواب کیا تھا، بتائیے جناب۔ آپ کی جو مراد ہیں وہ حضرت خالد بن ولید ہیں۔
کیا امام حسن والا جواب درست نہیں ہے؟ اس کا مطلب حضرت خالد بن ولید یہ جواب درست تھا، آپ سے غلطی ہو گئی ہے، بیل بجائی مگر 2 نمبر چلے گئے ہیں واقعینٹ والوں کے۔ ایک بار پھر چلے گئے اگلے سیگمنٹ کی طرف۔ سوال ہے امیر اہل سنت کا، تیری وحشتوں سے بیل بجائی ہے سکھر والوں نے، صرف شیر کا پہلا مصرع بھی کمپلیٹ نہیں سنا ہے، اس سے کیا مراد ہے امیر اہل سنت کی؟ شعر یہ ہے کہ تیری وحشتوں سے اے دل مجھے کیوں نہ آر آئے، تم اس سے دور بھاگو جسے تجھ پہ پیار آئے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ شعر کس کا ہے اور اس کا معنی کیا ہے؟ ٹھیک ہے، تو یہ شعر ہے مولانا حسن رضا خان علیہ رحمہ کا، اور اس کا معنی یہ ہے یعنی اے دل، عبادت، نماز، روزے کے یعنی عبادت کے معاملے میں تم کیوں دور بھاگتا ہے؟ یعنی میں تیری وحشتوں سے میں افسوس کرتا ہوں، غیرت کرتا ہوں کہ وہ تو کیسا امتی ہے کہ وہ سونا محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تجھ سے پیار کرے، تجھ پر شفقت کرے اور تم اس کے ہدایت کے راستے سے دور بھاگو اور اس کی سنتوں سے تم دور ہو جاؤ۔ چلو جناب، ایک سوال تھا یا 2 تھے؟ سوال بھی 2 بنا دیے، جواب بھی 2 دے دیے، اب دیکھتے ہیں سوال کیا ہے جی۔ تیری وحشتوں سے اے دل مجھے کیوں نہ آرے تو انہی سے دور بھاگے جنہیں تجھے پہ پیار یہ شعر کس کا ہے؟ جی یہ شعر کس کا ہے یہ سوال تھا، جواب بھی ہمیں مدنی چینل ہی بتائے نا۔ باپا یہ شعر سیدی اعلیٰ حضرت کے بھائی مولانا حسن رضا خان۔ جواب جی جناب، جواب درست دے دیا ہے سکھر والوں نے، سبحان اللہ۔ شہنشاہ سخن مولانا حسن رضا خان صاحب کا یہ شعر ہے، معنی بھی انہوں نے بتا دیا۔ اب چلیں گے جناب اگلے سوال کی طرف، وہ بھی سوال ہے امیر اہل سنت کا۔ سلام کرتے وقت کی نیت کون چلیں جناب، سلام کرتے وقت کی نیت کیا ہے؟ جی جواب دیجیے۔ سلام کرتے وقت یہ نیت کرے کہ جس کو سلام کر رہا ہے اس کی عزت آبرو جان و مال سے مجھ سے محفوظ رہیں گے، اس کی میں سلامتی چاہوں گا، چلیں جناب، نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ نقصان نہیں پہنچائیں گے، یہ آپ کی نیت ہے۔ اب سلام سے پہلے نیت آپ نے یہ بیان کی ہے، دیکھیں کیا سوال تھا اور کیا جواب ہے۔ سلام کرتے وقت کی نیت کون بتائے گا؟ سبحان اللہ، بتائیے ان کا جواب کیا درست ہے یا نہیں؟ جب کسی کو سلام کیا جائے تو یہ نیت کرنی چاہیے کہ اس کے مال، جان اور عزت میں میری طرف سے کوئی دخل نہیں ہوگا۔ قریب ہے، صحیح ہو گیا، درست دینے کے مطلب اس کی عزت، آبرو، جان، مال مجھ پر حرام ہے، اس پر ناحق دست اندازی یعنی اس کو نقصان پہنچانا۔ جناب یہ بھی جواب انہوں نے درست دے دیا ہے۔ اب ذرا سوچیں مدنی چل کے ناظرین، جس مدنی مذاکرے کی ایک جھلک ہم دیکھ رہے ہیں اور کتنی پیاری باتیں سیکھنے کو ملتی ہیں، جو پابندی سے پورا مدنی مذاکرہ دیکھیں تو کتنے سارے مدنی پھول ملیں گے۔ آخری سوال ہے آج کے سلسلے کا، سوال ہے امیر اہل سنت کا۔ روزہ توڑنا ہے اور توڑنے کی نیت کر لی تو روزہ ٹوٹا ہے نہیں ٹوٹا؟ جی جناب، پھر بیل بجائی ہے واقعین والوں نے۔ جناب روزہ خالی نیت کرنے سے نہیں ٹوٹتا جب تک کہ روزے کے منافی کوئی عمل نہ پایا جائے۔ جی جناب، روزے کے منافی کوئی عمل نہ پایا جائے، کیا ان کا جواب درست ہے؟ نیت کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ جواب درست ہے، جواب درست دے دیا ہے۔ صرف 2 نمبر کے فرق سے واقعین کے اسلامی بھائی پیچھے رہ گئے اور سکھر والوں نے اگلے راؤنڈ کے لیے کوالیفائی کر لیا ہے۔ مگر واقعین والے بھی مایوس نہ ہوں، ایک موقع انہیں ملے گا اور اس موقع میں انہیں اپنی صلاحیتوں کا مزید اظہار کرنا ہوگا۔ دونوں ٹیمیں آگے تشریف لے آئیں، انشاءاللہ یہاں کے اسلامی بھائیوں کی قرآن اندازی ہم بعد میں کرتے ہیں، پہلے انشاءاللہ سوال کی قرآن اندازی ہو جائے، سوال کر لیا جائے ناظرین سے۔ جی آ جائے، دونوں ٹیمیں آ جائیں۔
آج انشاءاللہ ہم فیضان ابو ہریرہ بھی جیتنے والی ٹیم کو پیش کریں گے. جیتنے والی ٹیم کو نہیں ہوتا یوسف بھائی, دونوں ٹیموں میں سب سے زیادہ ذہین اسلامی بھائی کون تھا, زیادہ جوابات دیے, ہاں یہ دیکھنا ہے. عبدالحبیب بھائی, ہو سکتا ہے بہت سارے ناظرین ہمارے ساتھ نئے ہو, وہ یہ پوچھ رہے ہوں, سوچ رہے ہوں کہ فیضان ابو ہریرہ کیا ہے, جی یہ بھی بتا دیں. جی فیضان ابو ہریرہ, ہم نے یہ سیگمنٹ کیوں شروع کیا تھا, ہم نے پچھلے سال اس کا سٹارٹ لیا. فیضان ابو ہریرہ انعام بھی ہمیں مفتی قاسم صاحب نے بڑا پیارا عطا کیا کہ حافظہ یعنی کون زیادہ ذہین ہے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے زیادہ آپ نے حدیثیں روایت کی تو آپ کا حافظہ بڑا مضبوط تھا. تو اب آج ہمارے سلسلے میں جس نے سب سے اچھے جوابات دیے, زیادہ جوابات دیے, ہم چاہتے ہیں وہ ٹیم میں اکیلا بھی اس کو چوز کیا جائے اور پھر انشاءاللہ فائنل میں ہم یہ فیصلہ کریں گے کہ پورے ذہنی آزمائش سیزن 9 کا جو سب سے ٹاپ اسکورر رہا, سب سے زیادہ ذہین طالب علم رہا, ہو سکتا ہے اس کو کوئی بڑا انعام بھی دیا جائے. فیضان ابو ہریرہ ویسے بھی بہت خوبصورت انعام ہے, وہ کیا ہے آپ اسکرین پر دیکھ لیجئے. غلاف کعبہ کا ایک بہت خوبصورت پیس جو ہے ایک فریم کے ساتھ اس اسلامی بھائی کو دیا جائے گا. یہ کس کو ملتا ہے یہ بھی آپ کو بتاتے ہیں. مدنی چینل کے ناظرین, کل کے لیے منگل کے سلسلے کے لیے جو آپ نے جواب دینا ہے اس سوال کو نوٹ کر لیجئے. لڑائی جھگڑے سے بچنا کیونکہ یہ دلوں کو بگاڑتا اور نفاق پیدا کرتا ہے. یہ کن بزرگ کا فرمان ہے؟ لڑائی جھگڑے سے بچنا کیونکہ یہ دلوں کو بگاڑتا ہے اور نفاق پیدا کرتا ہے. آپ نے اس سوال کا جواب کہاں سے ڈھونڈنا ہے؟ یہ جواب بھی آپ کو انشاءاللہ ماہنامہ فیضان مدینہ سے مل جائے گا. اور اب یوسف بھائی کن کن نے جوابات دیے ہیں؟ جی ہمارا آج کا سوال تھا وہ کون ہے جو مومنین یا لوگوں میں سب سے زیادہ عقل مند ہے. جی آج کے سوال کا جواب ہے وہ ہے جو حد درجہ محتاط ہو. ماہنامہ فیضان مدینہ جنوری 2018 میں اسے تلاش کیا جا سکتا تھا. سوشل میڈیا کے ذریعے جو ہمیں صحیح جوابات آئے ہیں, محمد شازیب ضیاءکوٹ سیالکوٹ سے, ام بغداد مرکز الاولیاء لاہور, سعد علی باب المدینہ کراچی سے, بنت امتیاز علی باب المدینہ کراچی, ایک اسلامی بہن لکھا ہوا ہے, ادریس اتاری, وقاص کھوکھر, محمد ذیشان حسین. آج کا جو انعام سوشل میڈیا کے ناظرین کے لیے جا رہا ہے جناب وقاص کھوکھر بھائی کے پاس جا رہا ہے. تو آپ ہمیں اپنا ایڈریس بھیجیے گا تو انشاءاللہ آپ کا بھی جو ہے وہ تحفہ آپ تک پہنچایا جائے گا. ایس ایم ایس کے ذریعے جو نام آئے ہیں یوسف بھائی انشاءاللہ ان کے نام بھی کچھ پڑھ دیجیے. جی ان میں شامل ہے بنت محمد عنایت اتاری, بنت عبد القیوم اتار نگر ٹنڈو جام, عرفان باب المدینہ کراچی, بنت نور اتاریہ بہاولپور پنجاب, ام زین مرکز الاولیاء لاہور, بنت جمال باب المدینہ کراچی, محمد افضل مرکز الاولیاء لاہور, بنت محمد شیر اتاریہ گلزار طیبہ سرگودا. آج کا انعام جا رہا ہے ام زین مرکز الاولیاء لاہور. آپ نے کسی محرم کے ذریعے اپنا ایڈریس بھجوائیے تو انشاءاللہ آپ تک آپ کا یہ تبرک تحفہ جو ہے وہ بھجوا دیا جائے گا. اب باری ہے فیضان ابو ہریرہ کی. آج کا یہ سلسلہ فیضان ابو ہریرہ کون لیتے ہیں؟ سکر کی ٹیم تو آگے بڑھ گئی ہے, مجلس نے فیصلہ کر لیا ہے. مجھے مائک چاہیے گا. جی جی بیٹا آپ کا نام کیا ہے؟ محمد بلال. آج کے فیضان ابو ہریرہ جا رہا ہے ہمارے بلال بھائی کو. ماشاءاللہ بہت پیارے انہوں نے جواب دیے ماشاءاللہ. اللہ نے اور ذہانت دے. سارے اسلام میں بہت پیارے کیونکہ آپ دیکھیں بہت کلوز رہا لیکن کسی ایک کو چونکہ چننا تھا تو بلال نے ماشاءاللہ بڑی فصاحت بڑے اچھے انداز میں واضح الفاظ میں جوابات دیے. اللہ ان سب کے علم و عمل میں برکتیں عطا فرمائے. اب باری ہے مدنی چینل کے ناظرین, اگلا سلسلہ کیسے ہوگا اور کن کا کس کے درمیان ہوگا وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں. انشاءاللہ عز و جل 16 جنوری بروز منگل مقابلہ ہوگا ان 3 ٹیموں کے درمیان جو مقابلہ نمبر 1, 2, 3 میں پیچھے رہ گئی تھیں. ان کے نام یہ ہیں پاک پتن شریف, زمزم نگر حیدرآباد, واکینڈ. زمزم نگر حیدرآباد اور واکینڈ کے اسلامی یہ تو آج کا سلسلہ تھا نا. جی میرا خیال ہے شاید کچھ نہیں صحیح ہو تیار کر کے رکھے ہوئے تھے. اچھا تو اب اگلا جو ہے وہ آپ نے چلا دیا. ٹھیک ہے تو اب جن کا مقابلہ ہے وہ انشاءاللہ ہم منگل کو دیکھ پائیں گے. اچھا آج جو منگل کا سلسلہ ہے وہ بہت امپورٹنٹ بھی ہے کہ منگل کا جو آپ سلسلہ دیکھیں گے نا وہ پیچھے رہ جانے والی تینوں ٹیموں کے درمیان ہوگا اور وہ بڑا انٹرسٹنگ بھی ہوگا تو آپ نے اس کو ضرور دیکھنا ہے. مدنی چینل کے ناظرین اب وقت ہوا ہے ہم یہاں موجود اسلامی بھائیوں کی قرآن اندازی کر لیں. جی آئیے, یہ اسلامی بھائیوں کی ہے. جی جتنے اسلامی بھائی اپنے ٹوکن نکال لیجئے انشاءاللہ. اب دیکھیں آج کس کو انعام ملتا ہے. 461 چلے خصوصیوں کے پاس تو نہیں ہے تو یا آپ میں سے کسی کے پاس 461 نمبر
461 نہیں ہے. ایک بار پھر آ گیا بھائی, آ گیا. سبحان اللہ. آ جاؤ بھائی, آ جائیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. 461. چلے اب مدنی منوں کی قرآن اندازی ہو رہی ہے. کل سے انشاءاللہ یہ خصوصی اگر اتنی تعداد میں آئے تو ان کی بھی الگ سے قرآن اندازی. الگ سے قرآن اندازی. سبحان اللہ. 352 ان کے پاس تو نہیں ہے بھائی. چلیں یہاں 352 مدنی بڈے دیکھیں. 352 352. آپ آ جائیں بیٹا, آپ تو آگے آ جائیں. مدنی منڈے دیکھیں 352 352. چلیں دوسرا نکالتے ہیں مدنی منوں کا. 364 مدنی منع 364. آگے آ جائے 364. چلیں تحفہ دیتے بڑوں کو. ماشاءاللہ اپنا ٹوکن دکھائیے گا. ماشاءاللہ آپ کے لیے تحفہ ہے جی بیٹا, دکھائیے اپنا ٹوکن. 364 والے بھی آ گئے ہیں ماشاءاللہ. یہ آپ کے لیے, آپ کے ابو کے لیے تحفہ ہے یہ ماشاءاللہ. جی مدنی چل کے ناظرین, اب انشاءاللہ دیکھتے ہیں ہمارے ناظرین کی رائے کیا تھی. آج واکنٹ والے آگے جائیں گے یا سکھر والے؟ سلسلہ شروع ہونے سے پہلے تک ان کی رائے کیا تھی؟ 60% واکنٹ کے لیے رائے تھی اور تقریباً 40% سکھر والوں کے لیے تھی. اور آپ دیکھیں آج سکھر والوں نے مقابلے میں آگے بڑھ گئے ہیں. واکنٹ والوں کو مزید موقع ملے گا. مدنی چل کے ناظرین, اب وقت ہوا ہے مل کر صلاۃ و سلام پڑھنے کا. دنیا میں جہاں کہیں ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں اور صلاۃ و سلام پڑھ لیجیے. یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ, یا حبیب سلام علیکہ, یا حبیب سلام علیکہ, صلوات اللہ علیکہ, مصطفیٰ خیر الورا ہو, سرور ہر دوسرا ہو, اپنے اچھوں کا تصدق, اپنے اچھوں کا تصدق, ہم بدوں کو بھی نبھاؤ. یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ, یا حبیب سلام علیکہ, صلوات اللہ علیکہ. پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے, مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے, معیش بھی پلانا, معیش بھی پلانا مدنی مدینے والے. یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ, یا حبیب سلام علیکہ, صلوات اللہ علیکہ. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ.
وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. ما شاء الله ما شاء الله عبد الخالق بھائی اللہ خوش رکھے انشاءاللہ. ما شاء اللہ. وصال کی امید ہے نہ جان کس کی ہے وصال کی امید. العلم